اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات میں چند موضوعات ہیں جن کے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا مطلب اور اہم مناسبت عظیم وہ آج 20 جمادی الثانی 1447 ہجری ہے، یوم ولادت حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا۔ یہ عظیم الشان مناسبت آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی 20 جمادی ہے، بلکہ یہ ایام وہاں پر بی بی کے عنوان سے جشن برپا ہیں، محافل مجالس ہیں۔ اس عظیم الشان مناسبت پر تمام اہل اسلام کو تبریک و تہنیت عرض ہے، خصوصاً رہروان راہ ولایت و امامت کو۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں بی بی سے 2 دن منسوب ہیں۔ ایک 3 جمادی الثانی روز شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے، اور ایک 20 جمادی الثانی روز ولادت بی بی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ اور بی بی کے شہادت کے ایام زیادہ اہتمام سے منائے جاتے ہیں، اور بی بی کی ولادت کے موقع پر بھی بعض مخصوص مجالس برپا ہوتی ہیں اور اس کے متعلق گفتگو بھی ہوتی ہے۔ شہادت کے ایام ہوں یا ولادت کے ایام ہوں، معصومین علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کہ جہاں پر یہ سوگ اور جشن کے طور پر منائے جاتے ہیں، حقیقت میں بہت ہی اہم ایام ہیں جنہیں قرآن کریم کی زبان میں ایام اللہ کا عنوان دیا گیا ہے۔ یوم اللہ یعنی وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی خاص تجلی ہوئی ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص لطف و عنایت مقرر ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ اور چونکہ ہدایت کے وسیلوں میں سے سب سے نمایاں وسیلے اہل البیت علیہم السلام ہیں، اس لیے ان کی ولادت اور ان سے منسوب ایام وہی ہیں جن کے ذکر و تذکرہ اور یاد دہانی کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ مومنین کو ایام اللہ یاد دلائیں۔ اور یہ ایام اللہ ایام عہد ہیں۔ در حقیقت امت کو اور اہل البیت علیہم السلام اور نظام امامت کے پیروکاروں کو امامت کے ساتھ اپنا عہد تجدید کرنے کے لیے ہے۔ چونکہ عام معنی میں جیسے ہم دیکھیں جس طرح لوگوں کی برسیاں منائی جاتی ہیں یا لوگ اپنے ایام ولادت برتھ ڈے مناتے ہیں، ہر گھر کے اندر رواج پڑ گیا ہے، یہ دینی، شرعی، اسلامی اور تاریخی لحاظ سے اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد یا ائمہ اطہار علیہ السلام کا یوم میلاد خود ائمہ نے اس طرح سے منایا ہو جس طرح آج امت کے اندر اور مومنین کے اندر رواج ہے اس کا۔ یہ بعد میں عقیدت مندوں نے اپنی اظہار عقیدت کے لیے ان ایام کو مخصوص
ذکر اہل البیت اور ذکر مولود کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی اس میں قدغن بھی نہیں ہے کہ ایام ولادت پر بھی ذکر ائمہ اطہار ہو، اور ایام سوگ و ایام وفات و ایام شہادت میں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو، چونکہ اس ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر مقرر کی ہے، برکت رکھی ہے، اور اس ذکر کے تربیتی و تعلیمی آثار ہیں چونکہ ان وسیلوں کو اللہ نے انسان کی ہدایت و نجات کے لیے منسوب فرمایا ہے، لہٰذا ان مخصوص ایام میں جو ولادت و شہادت کی مناسبت سے منائے جاتے ہیں، یا نہ بھی ہوں، اگر یوں نہیں کہ انتظار کرتے رہیں کہ یوم ولادت آئے تو ہم کسی معصوم کا ہستی کا ذکر چھیڑیں، یا ان کا یوم شہادت آئے تو ہم ان کا تذکرہ کریں، بلکہ ہر دن انسان کے لیے لازم ہے کہ ہدایت کے ان مناروں اور ہدایت کے ان وسیلوں کا ذکر رہے، اور ان کا ذکر در حقیقت ہدایت کا ذکر ہے، اور ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کی سیرت اور ان کا دکھایا ہوا راستہ لوگوں کے سامنے نمایاں کیا جائے ہر آنے والی نسل کے لیے۔ خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ جن کی شخصیت جامع ہے، جن کا احترام، جن کی تکریم، تعظیم ائمہ اطہار علیہ السلام نے انجام دیا اور اس کا حکم دیا، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کی زندگی میں بائیں کے رسول اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے ان کا احترام غیر معمولی انداز میں خود بھی کیا، اور لوگوں کے سامنے یہ احترام کر کے لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ بی بی کتنی معظمہ و مکرمہ ہیں، اور ان کا احترام سب پر، تمام طبقات پر لازم ہے۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی میں ایسے واقعات، حوادث رونما ہوئے ہیں کہ جن کا غلبہ ہو گیا ہے، اور وہ موضوعات زیادہ حاوی ہو گئے ہیں، اور ان موضوعات کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت پنہان ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے، اور عموماً مومنین کی طرف سے، علماء کی طرف سے باقی ابعاد و پہلو نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور فقط ایک مصیبت کا پہلو اور غم و دکھ کا پہلو جو حادثہ بی بی کے عمر کے آخری ایام میں رونما ہوا رسول اللہ کی وفات کے بعد، وہی زیادہ تذکروں میں رہتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی اہمیت و احترام و شخصیت دیتے تھے لوگوں کے سامنے بھی، جب کہ یہ ایام نہیں آئے تھے، یہ مصیبتیں اور یہ سانحات ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کو اس وقت اتنا لوگوں کے سامنے بلند مرتبہ بیان کرتے اور خود عملاً تعظیم بجا لاتے، احترام کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ان مصائب کی وجہ سے تو نہیں تھا، چونکہ ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے، نازل نہیں ہوئے، رسول اللہ خود تشریف فرما ہیں، تو کوئی ایسی چیز جناب سیدہ کی ذات و شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی، جس وجہ سے رسول اللہ خود بھی اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کر رہے تھے۔ لیکن آج جو جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت خصوصاً مومنین کے اندر متعارف ہے، وہ ان حادثوں کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت ہے جو فقط ایک عمل کے اندر منحصر قرار دی گئی ہے، ایک بلکہ رد عمل کے اندر ایک شخصیت ساری سمٹ کے آ گئی ہے۔ اور بی بی زہرا کے متعلق فقط یہی ایک بات عام لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ یہ کہ بی بی کا حق چھینا گیا، بی بی نے اس حق کا مطالبہ کیا اور وہ حق بی بی کو نہیں دیا گیا، اور دوسرا بی بی جب
امیر المومنین کے دفاع میں قیام کیا، کھڑی ہوئیں اور دروازہ جلایا گیا اور اس کے پیچھے بھی زخمی ہوئیں اور اسی زخم کے نتیجے میں شہادت کے درجہ پر پہنچیں۔ یہ دو واقعات جو دونوں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور زمانی لحاظ سے بھی ہم زمان ہیں، یہ دونوں بہت ایام کا فاصلہ ہے ان میں۔ ان دونوں کے اندر منحصر ہو گئی ہے شخصیت حضرت زہرا، جبکہ شخصیت حضرت زہرا بہت وسیع ہے، بہت ہی گہری شخصیت ہے، بہت ہی بلند و عظیم شخصیت ہے، انسانی کردار کے عنوان سے جنہیں رسول اللہ نے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے اسوہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کی زندگی میں ہر پہلو میں، خصوصاً خواتین کے لیے ایک جامع ترین اسوہ، جس طرح قرآن میں چند شخصیات خواتین کی ذکر ہوئی ہیں اور تاریخ میں ان میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سب سے نمایاں ہیں۔ اور یوں نہیں ہے کہ فقط ایک ریئیکشن کے اندر منحصر ہے بی بی، وہ ایک پہلو ہے اور دردناک ہے اور افسوسناک پہلو ہے، لیکن شخصیت حضرت زہرا اس سے زیادہ وسیع تر ہے، اس سے زیادہ جناب سیدہ کی شخصیت کے پہلو اور ابعاد موجود ہیں۔ ایک اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ تو ایک محدودیت جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، یہ محدودیت ایک پہلو ہے جسے کھلنا چاہیے اور جامع شخصیت حضرت زہرا کی انسانیت کے لیے، آج کی انسانیت کے لیے بالخصوص پیش ہونی چاہیے۔ دوسرا عنوان جو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں آج مومنین کے اندر جس کا زیادہ رواج بن گیا ہے، وہ یہ کہ ان ہستیوں کو فرقہ واریت کا موضوع بنا دیا گیا ہے، جو بڑا ظلم ہے، ستم ہے، اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا ان کی حیات میں حکومتوں نے، حکمرانوں نے ان کے اوپر ظلم روا رکھا ہے۔ آج حکمران وہ نہیں ہیں، لیکن ایک اور طرح کا ظلم یہ ہے کہ ان شخصیات کو موضوع فرقہ واریت میں بنا دیا گیا ہے، یعنی ایک تنازع کا موضوع بنا دیا گیا ہے اور ایک اختلاف کا موضوع بنا دیا گیا ہے، اور وہ بھی فرقہ وارانہ تنازع و فرقہ وارانہ اختلاف کا موضوع بنا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر فریق بن گئے ہیں اور ہر فریق اپنے موقف کے اوپر قائم ہے اور اپنے موقف کے لیے مزید اس گفتگو کو پھیلاتا ہے، مزید اس کو نیا رنگ دیتا ہے اور دیگر فریق کے اوپر حملے کرتا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ حادثات رونمات ہوئے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ، یہ تلخ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بی بی کا حق تھا، فدق جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ لے لیا گیا، حکومت وقت نے لے لیا، اور دوسرا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا وہ قبول نہیں کیا گیا، اور تیسرا امیر المومنین کو جب مجبور کیا گیا بیعت کے لیے تو جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہوا، دروازہ جلا، اور جس کے نتیجے میں بی بی کی شہادت ہوئی، اور بی بی نے وہ رد عمل دکھایا بھی، اپنی ناراضگی، ناراحتی کا اظہار کیا، کھل کے کیا، اور اپنی وصیت میں بھی اس کو شامل کر دیا۔ یہ واقعیت ہے، یہ حقیقت ہے، ہر چند اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے اور اس کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا ہے۔ چونکہ اس موضوع کو دیکھیں تو اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے کردار زیر سوال آتے ہیں، بہت سارے اعمال زیر سوال آتے ہیں۔ اس موضوع کو کیا کریں ہم؟ کس طرح سے بی بی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حوادث کو ہم آج کی موجودہ نسل میں مسلمانوں کے اندر مختلف مذاہب و فرقوں کی موجودگی میں کیسے اس کو
اپنائیں اور کیسے اس کے اوپر بات کریں. اور یہ بات اگر شیعہ کے علاوہ کسی فرقے میں ابہام ہو، کنفیوژن ہو، حیرت ہو کہ ہمیں ایسے موضوعات کے متعلق کیا سوچنا کرنا چاہیے، ان کو حق بنتا ہے، چونکہ ان کے سامنے کوئی رویہ حجت کے طور پر، ثبوت اور پروف کے طور پر موجود نہیں ہے. لیکن شیعہ کے پاس حجت موجود ہے، اور وہ حجت ائمہ معصومین علیہ السلام کا طرز عمل ہے. چونکہ شیعہ معتقد ہیں کہ جس طرح اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح 12 امام بھی حجت ہیں بشریت کے اوپر، مومنین کے لیے. ان کا کہا فرمان، دستور، عمل، سیرت بھی وہی حیثیت رکھتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں. البتہ اس سے لوگ بعض فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ مغالطہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ائمہ کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں. نہ، یہ نہیں کہتے. شیعہ ائمہ کو نبی نہیں کہتے، ائمہ کو رسول نہیں کہتے، ائمہ اطہار کی نبوت کے قائل نہیں ہیں اور امامت کے قائل ہیں. اور امام کی حیثیت سے ان کا فرمایا ہوا ایسے ہی حجت ہے جس طرح رسول اللہ کا فرمایا ہوا حجت ہے، بغیر اس کے کہ ائمہ کو نبوت حاصل ہو، رسالت حاصل ہو، یا ان پر شرعی تشریعی وحی نازل ہوتی ہو. اس کو صراحت کے ساتھ شیعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ دوسرے لوگ جان بوجھ کر مغالطہ کر کے اس کو یہ رنگ دے دیتے ہیں کہ حجت ہونا ان کے قول کا یہ گویا برابری ہے اور یہ نبوت ہی کا دوسرا نام ہے. نہ، ایسے نہیں ہے. بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ اہل سنت کے ہاں ہے کہ اگر صحابہ سب کے سب، یا معتبر صحابہ یا کچھ صحابہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کا ہمیں قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس کا حدیث میں، سنت میں کوئی ضابطہ نہیں ہے، لیکن فقط اصحاب کے عمل میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، تو اہل سنت کے فقہا کے مبنا کے مطابق اصحاب کا وہ فیصلہ یا اقدام یا رویہ وہ حجت قرار پائے گا ہمارے لیے، اہل سنت کے لیے، اور اس کو حجت سمجھتے ہیں. صحابہ کا عمل اگر لوگوں کے لیے حجت ہوتا ہے تو اس سے مراد صحابہ کی نبوت ثابت نہیں ہوتی اور ان کی رسالت ثابت نہیں ہوتی، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے. ایسے ہی شیعہ یہی مبنا ائمہ کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ائمہ کا فرمایا ہوا حجت ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے یا کیا ہے. اس لیے شیعہ کے پاس کوئی تردید اور حیرت کی، کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں ان تلخ واقعات یا اس کے مقابلے میں جو خوشگوار تاریخ میں واقعات گزرے ہیں ائمہ کے ساتھ، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں ہمیں اہل البیت کو اپنانا چاہیے، ان کی سیرت کو، ان کی تقلید کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. تشیع اسی چیز کا نام ہے. مثلا ائمہ اطہار کے ساتھ مخالفین تھے، مخالفت کرتے تھے. ان مخالفین کے بارے میں شیعہ کا کیا رویہ ہونا چاہیے جو اہل البیت کا تھا، جو امیر المومنین کا تھا. مخالفین کے مقابلے میں یا دوسرے طبقات کے مقابلے میں شیعہ اس سے آگے پیچھے ذرہ برابر نہیں ہو سکتا. اگر اس سے آگے پیچھے ہوگا امیر المومنین کے رویے سے تو تشیع سے نکل جائے گا. یہ خود کسی مذہب کا بانی ہو جائے گا یا کسی اور کے مذہب پر تو ہو سکتا ہے، اہل البیت کے مذہب پر نہیں ہے. اہل البیت کے مذہب پر ہونے کے لیے اس کو پیروی کرنی ہوگی اپنے امام کی جو حجت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیعہ مبنا کے مطابق. جیسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس وقت اہل سنت موجود تھے، ہرچند ان کا نام اہل سنت اس وقت نہیں پڑا تھا، اور اس وقت سب عامت الناس، عامت المسلمین یا عامت المومنین کہلاتے تھے. یہ تفریق شیعہ سنی کی یہ بہت بعد میں، یہ خلیفہ سوم کے زمانے میں شروع ہوئی اور بعد میں رائج ہوئی. آہستہ آہستہ تاریخ کے اندر یہ بات تثبیت ہوئی. لیکن اس وقت
شیعہ سنی کا عنوان نہیں تھا، بلکہ اہل البیت اور خلافت کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی کہ خلافت کے پیروکار اور اہل البیت کے پیروکار۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، لیکن ان مخالف مذہب والوں کے خلاف قیام نہیں کیا، ان کا احترام کیا، ان کے ساتھ زندگی گزاری اور ان سے بات چیت کی۔ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، مختلف شہروں میں تھے، اور امام ان کے کبھی بھی متعرض نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ایک اچھا رواداری کا تعلق امام نے رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور تمام ائمہ نے، خصوصاً امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جو روابط رکھے مخالف مذہب کے ساتھ، ان کے جو افراد تھے ان کو باقاعدہ اپنے درسوں میں تعلیم دی اور ان کے ساتھ باقاعدہ تعلق رکھا، روابط رکھے باوجود اختلاف کے۔ یہ شیعہ کے لیے حجت ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کا نظریاتی مخالف ہے، آپ اپنی ثوابدید پر یا آپ دوسروں کے اکسانے پر ان سب کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو آج ہمیں ممبروں سے ذاکروں اور خطیبوں نے بتایا ہے، یعنی نفرت و منافرت کا انداز یا لعن طعن کا انداز۔ ائمہ جو کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے ہمیں وہی رابطہ ان سے رکھنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے، مستند تاریخ کی، کہ کیا رویہ تھا۔ مثلا امیر المومنین کا اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ تھا، امیر المومنین نے کس کس کو لعن طعن کی، کس کے بارے میں خاموشی رکھی، کس کا احترام کیا، یہ ہمارے پاس حجت ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، سانحات جس پر بی بی نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس پر باقی ائمہ نے کیا رد عمل دیا؟ باقی 11 امام، 12 کہہ لیں آپ، امیر المومنین علیہ السلام سے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک، ایک ایک معصوم نے اپنے دور میں اس موضوع کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا اور عملاً کیا کیا؟ وہی آج شیعہ کے لیے حجت ہے۔ 12 اماموں کا رویہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور یوں نہ ہو کہ آج ہم بعض لوگ جو معصومین علیہ السلام اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو، مقدس ہستیوں کو، ان مقدسات کو اوزاری استفادہ کرتے ہیں، ابزاری استفادہ کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنے مقاصد کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں ائمہ کو، جو آج کثرت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی 2 ناروا رویے ائمہ کے بارے میں، معصومین کے بارے میں، ایک یہ ہے کہ انہیں فرقہ واریت میں لا کر متنازع بنانا اور اختلافی شخصیتیں بنانا، متنازع شخصیتیں بنانا۔ آپ حمایت میں یہ کام کریں یا مخالفت میں کریں، کسی مسلم حقیقت کو متنازع بنانا یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، اور یہ ظلم ہے یہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام پر، کہ ائمہ اہل البیت کو متنازع بنانا امت کے اندر۔ بے شک ائمہ کے دفاع کے طور پر یہ تنازع کھڑا کریں یا مخالفت کے طور پر کھڑیں، ہر 2 حماقتیں ہیں اور ہر 2 ضلالتیں اور جہالتیں ہیں۔ یہ ایک تو فرقہ واریت کا موضوع بنانا، دوسرا اوزاری استفادہ کرنا اہل البیت علیہ السلام سے اور ان کے ناموں سے اور ان کی تاریخ سے اوزاری استفادہ کرنا، جو کثرت سے رائج ہے۔ سیاست کے لیے مقدس ہستیوں سے اوزاری استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے دیگر مقاصد کے لیے جو تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے۔ مختلف افراد ان ہستیوں سے اوزاری استفادہ کرتے رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پر، ائمہ کے نام پر، اور جیسے آج ہم صحابہ کے نام پر بھی ہم دیکھیں تو صحابہ کے نام پر اوزاری استفادہ، صحابہ کو ٹول بنا کر، صحابہ کو ہتھیار بنا کر فرقہ واریت کے لیے، مخالفین کے لیے استعمال کرنا، یہ اوزاری استفادہ ہے اور توہین ہے۔ جو صحابہ کا نام استعمال کرتے ہیں اوزار کے طور پر، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور جو اہل البیت کا نام اوزاری استفادہ کرتے ہیں، وہ اس میں ایک مفصل داستان ہے۔ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، گزشتہ جس کے حوالے
ہمیں تاریخوں سے یا کتابوں سے دینے پڑے، وہ نہیں، جو مشاہدے میں ہے چیز، کہ آج بہت سارے لوگ ہیں مختلف ممالک کے اندر، مختلف اقوام میں اور علاقوں میں، جو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت سے اوزاری استفادہ کرتے ہیں۔ اور ایک جو غلط رویہ اہل البیت کے بارے میں، خصوصاً حضرت زہرا کے بارے میں اختیار کیا گیا اور رائج ہو چکا ہے، وہ تجارتی استفادہ کرنا۔ مثلا ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے شخصیات، اگر انہوں نے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوتا تھا، عوام کو اپنے گھر میں کھینچ کے لانا، اپنی شخصیت، اپنی مرجعیت اور اپنی تقلید کروانے کے لیے حضرت زہرا کا نام استعمال کرتے تھے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ شخص معروف ہو جائے، لیکن یہ شخص حضرت زہرا کی مجلس رکھتا ہے اور اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگ عقیدت کے ساتھ حضرت زہرا کی مجلس میں آتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آغا یا اس شخصیت یا اس عالم کے اب طرفدار اور ساتھی اور حامی بن گئے ہیں۔ اور یہ شخصیت سازی بجائے اس کے کہ ائمہ کے یا حضرت زہرا کی شخصیت کو نمایاں کرنا، اس کے بجائے زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نام استعمال کر کے اپنی شخصیت نمایاں کرنے کا عمل رائج ہے، آج بھی رائج ہے، پہلے بھی اس کا رواج تھا۔ یہ ایک اوزاری استفادہ ہے۔ دوسرا تجارتی استفادہ، کہ اکثر جو ذاکر خطیب ہیں ان ایام کی انتظار میں رہتے ہیں، یہ ایام آئیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر مجالس اور ذکر کریں اور اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں بھاری فیسیں وصول کریں۔ یعنی گویا انہوں نے ایک تجارت بنا لیا ہے دین کو، اسلام کو، قرآن کو اور اہل البیت کو، شخصیات کو، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہود یہی کام کرتے تھے۔ قرآن نے منع کیا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات بیچ کر ثمن قلیل وصول نہ کرو۔ تو جس طرح قرآن کی آیات ہیں، اسی طرح ائمہ اطہار بھی آیات خدا ہیں، حضرت زہرا بھی آیت خدا ہیں، روایت میں بھی ہے آیت عظمیٰ و آیت کبریٰ ہیں، اور ان کی آیت فروشی اور شخصیت فروشی یہ بھی ایک بازار بن چکا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت زہرا کی عقیدت ہے۔ نہ، عقیدت نہیں ہے، تجارت ہے۔ چونکہ اگر عقیدت ہوتی تو یہ لوگ مفت و مجانی مجلسیں پڑھتے، چونکہ حضرت زہرا کے عقیدت مند ہیں، تو عقیدت مند کی مجلس کا پیسہ کوئی نہیں لیتا جس سے عقیدت ہو۔ مثلا جس کا آپ احترام کرتے ہیں، ہم عام روزمرہ معاملات میں دیکھیں، جس شخص کا آپ احترام کرتے ہیں، یہ اگر آپ کی دکان پہ آ جائے کوئی چیز خریدے تو عموماً احتراماً اس سے پیسے وصول نہیں کرتے۔ اگر آپ کا ہوٹل ہے اور آپ کے ہاں کوئی شخص کھانا کھاتا ہے جس کا آپ احترام کرتے ہیں، تو وہ اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہے کہ میں محترم شخصیت، معزز جس کا میں معتقد ہوں، میں اس سے پیسے لوں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی میں بیٹھ جائیں جو آپ کا احترام کرتا ہے، تو آپ سے کرایہ وصول نہیں کرے گا۔ تو یہ کیسے عقیدت مند ہیں جو ممبروں پہ آ کے بیٹھتے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر بھی ان میں انسانیت اور ان میں شعور نہیں ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے محترم کا کردار کا کرایہ نہیں لیتا، یا کوئی اور خدمت کرنے والا ہے تو وہ کہتا ہے جی رہنے دیں، آپ سے کوئی وصولی ہم نے نہیں کرنی۔ یہ ہر انسان کا تجربہ ہے کہ جس سے آپ کی دوستی ہے، جس سے آپ کے تعلقات ہیں، جو آپ کا احترام کرتا ہے، وہ اپنے لیے شرم سمجھتا ہے کہ میں اس سے پیسے وصول کروں، وہ اعزاز سمجھتا ہے کہ میں ان کے لیے مفت میں اور بغیر کسی معاوضے کے کوئی کام کروں۔ لیکن یہ دینی مذہبی طبقہ اتنا بے حیا اور بے شرم ہے کہ عقیدت کا بھی دعویٰ رکھتا ہے، اور ان کے نام پر بھاری فیسیں اور بھاری رقمیں بھی، جو اب لاکھوں میں بلکہ ملینز کے اندر یہ رقمیں چلی گئی ہیں، یہ وصول کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ کاروبار بنایا ہے انہوں نے، تجارت کی ہے بے حیائی کی وجہ سے، کہ اگر آپ واقعاً حضرت زہرا کے عقیدت مند ہیں تو حضرت زہرا کے نام پر پیسہ نہ لیں آپ، چونکہ جو بھی عقیدت مند ہے وہ نہیں لیتا پیسہ، آج کے معمولی انسانوں کا بھی نہیں لیتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پیسہ انہیں نہیں دینے دیتے، آپ اپنی طرف سے ان کی جگہ ادائیگی
کر دیتے ہیں. تو یہ ایک شعور کی علامت ہے, احترام کی علامت ہے. اور ان کے نام پر پیسے لینا یہ انتہائی بے شعوری, بے شرمی اور بے حیائی ہے. یہ کاروبار بنا کر اور پھر جو لوگوں کو اکسانے کے لیے, بھڑکانے کے لیے اور تنازع مزید پھیلانے کے لیے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ساتھ گمراہی بھی پھیلاتے ہیں, غلط باتیں بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو جہالت میں بھی ڈال دیتے ہیں. جبکہ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زہرا کا قرآنی عنوان کوثر رکھا ہے, خیر کثیر. وہ خیر کثیر کہاں ہے؟ وہ نکال کے دکھائیں نا آپ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زہرا کی شخصیت میں رکھی ہے خیر کثیر, وہ خیر کثیر امت کے لیے ہے. وہ خیر کثیر آپ نکالیں, دکھائیں کہ یہ کثرت خیر ہے جو اللہ نے اس ذات اور اس ہستی کے اندر رکھی ہے. کیا وہ خیر کثیر یہی وصفیسیں ہیں آپ کی, یہی دولت ہے, ثروت ہے, اور یہ بے شرمی اور بے حیائی کہ جس کے احترام و عقیدت کا دم بھرتے ہو اسی کا نام بیچتے ہو اور اسی کے نام پر کھاتے ہو اور اسی کے نام سے وصول کرتے ہو؟ یہ خیر کثیر ہے, اس کو کہتے ہو خیر کثیر. خب یہی وہ کام ہے جو دوسری چیزیں بیچ کے کھاتے ہیں. مذہب بیچ کے اپنا دھندا کرتا ہے اور اپنا کاروبار چلاتا ہے. غرض یہ کہ جب خیر کثیر ہے تو ان کی ذات میں انسان کے لیے جامع ہدایت موجود ہے, دنیا کے لیے و آخرت کے لیے. اور وہ ہدایت ہمارے پاس ہونی چاہیے, وہ سیرت, وہ پاکیزہ سیرت, وہ طرز زندگی, وہ طرز فکر, وہ طرز رویہ, وہ طرز عمل, وہ طرز فیصلہ, وہ ہمیں سیکھنا چاہیے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی سے اور ہر معصوم کی زندگی سے. اور یہ چیز اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جناب سیدہ سے اوزاری استفادہ کیا ہے اور آپ نے جناب سیدہ کا حق ادا نہیں کیا. حضرت سیدہ کو متنازع بنانا, فرقہ واریت کا موضوع بنانا اور اسے نچلی سطح پر لے کر آنا, یہ ظلم ہے حضرت سیدہ کے حق میں. اور جو لوگ کرتے ہیں انہیں متوجہ ہونا چاہیے اور ان کو دوسروں کو متوجہ کرنا چاہیے. شاید توجہ سے بعض متوجہ ہو جائیں اور چھوڑ دیں. بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی, عقیدت سمجھ کر اور خدمت سمجھ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا حضرت سیدہ کا موضوع کس طرح سے ہم سمجھیں اور سمجھائیں اور پیش کریں؟ جس طرح آئمہ نے کیا, جس طرح امیر المومنین نے, جس طرح امام حسن و امام حسین نے کیا ہے. حضرت زہرا سے, اولاد زہرا سے زیادہ پیار تو ذاکروں کو نہیں ہے. بی بی زینب سے زیادہ حضرت زہرا سے کسی کو عقیدت ہے, امام حسین سے زیادہ عقیدت ہے کسی کو, امام حسن سے زیادہ بڑھ کے عقیدت ہے حضرت زہرا کے ساتھ. خوب جو انہوں نے جس طرح سے حضرت زہرا کی شخصیت اپنائی ہے اور پیش کی ہے وہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے اور ہر معاملے میں ایسے ہونا چاہیے. شیعہ کو ہر معاملے میں حجت خدا یعنی ائمہ اطہار کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے, رویہ اختیار کرنا چاہیے. ورنہ تشیع کے نام پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کا اس مبنا سے اور تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ائمہ ایسے لوگوں سے خود اظہار بیزاری و برات کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, غالیوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور تحریف کرنے والوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں, گمراہ کرنے والوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو کمزور شیعوں کو ان کی ذہنی کمزوری یا علمی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے انہیں گمراہ کرتا ہے, ان پر آئمہ لعنت کرتے ہیں اور اس کو لشکر یزید سے برا لشکر گردانتے ہیں. تو شیعہ کو بھی امام حسن عسکری کی بات مان لینی چاہیے اور یزید سے بدتر لشکر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ان کو مذہب کی زمام نہیں دینا چاہیے. باہر کیف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح بی بی کا وجود ایک نعمت تھی, کوثر تھی, خیر کثیر و برکت تھی, بی بی کا ذکر بھی اسی طرح کوثر و برکت ہے و خیر ہے اس کے اندر. لیکن یہ خیر ہمیں دریافت کرنی ہوگی. انشاءاللہ کل کانفرنس بھی ہے اسی موضوع پر, بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت و کردار و سیرت کے بارے میں, اور خصوصاً بہت اہم میدان میں بی بی کا جو کردار رہا ہے, آپ کا اور آپ کی والدہ معظمہ حضرت خدیجہ کا, تشکیل
ترتیب و تنظیم نظام امامت و امت میں یہ وہ کردار ہے جو ہمیں بی بی زہرا سے حاصل کرنا چاہیے، لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص امامت و ولایت سے تعلق رکھنے والی خواتین اور مرد کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ متعدد موضوعات ہیں پاکستان سے بھی اور عالمی نوعیت کے بھی، جن میں سے چند اہم موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کسی حد تک بحث کرتے ہیں ان میں اس وقت جو سب سے اہم موضوع پاکستان کے اندر چھڑا ہوا ہے گزشتہ روز سے غالباً، وہ پاکستان کی معروف شخصیت فوجی جرنیل DGISI ڈائریکٹر جنرل جو پاکستان کے ایجنسی کے سربراہ رہ چکے ہیں اور جنہوں نے ملک کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر فوجی عدالت کی طرف سے سزا ملی ہے۔ جنرل فیض حمید جو بہت تاریخ افواج کے معروف ترین ایک جرنل ہیں، یعنی یہ وہ جرنیل ہیں جنہیں یاد رکھا جائے گا۔ کئی جرنیل ایسے ہیں، مثلا آج پوچھیں کچھ لوگوں سے کہ جب سے پاکستان کی فوج میں یہ محکمہ بنا ہے ISI کا، انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ادارہ بنا ہے، تو اس کے کتنے سربراہ رہے ہیں تو اکثر کو پتہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک دو کے نام البتہ سب کو یاد ہوں گے۔ ایک حمید گل صاحب کا نام سب کو یاد ہوگا کہ وہ معروف افغان جہاد کے دوران ISI کے سربراہ بنے ہیں، اور اسی طرح ان کے پیش رو جو تھے ان کا نام یاد ہوگا بعض لوگوں کو جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے، یا پھر جنرل پاشا کا نام کچھ کو یاد ہوگا، ظہیر الاسلام کا نام یاد ہوگا، یہ جن کے کچھ سکینڈل بنے ہیں، جن کے کچھ کام معاشرے کے اندر دیکھے گئے ہیں۔ لیکن فیض حمید ایک بہت ہی نمایاں جرنیل ہیں افواج پاکستان کی تاریخ میں۔ جو کام اس جرنیل نے کیا ہے افواج کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا یہ کام۔ چونکہ فیض حمید نے اور ان کے جو سربراہ تھے اس وقت فوج کے جنرل باجوہ، قمر باجوہ، ان دونوں نے مل کر ایک منفرد کام کیا ہے افواج کے لیے، اور وہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا ہے۔ اپنے مالی، سیاسی اور ذاتی مفادات کی خاطر سیاست میں آ کر اور سیاسی آلودگی میں حصہ لے کر، سیاست کی گندگی میں ملوث ہو کر ان دونوں نے پاکستان کی فوج کو توڑا ہے، کمزور کیا ہے، بدنام کیا ہے، مخدوش کیا ہے فوج کا چہرہ۔ سابقہ جرنیلوں نے فوج سے بہت فائدہ اٹھایا، جیسے ایوب خان نے فوج سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ضیاء الحق نے فوجی رینک سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اسی طرح پرویز مشرف نے اٹھایا، یحییٰ خان نے، سب نے باری باری جس کو موقع ملا اپنی قیادت کے دوران، یا باقی جرنیل فوج کے جو اس رینک پہ نہیں تھے، چیف نہیں تھے لیکن دوسرے عہدوں پر تھے، ISI کے سربراہ تھے یا دیگر اداروں کے سربراہ تھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اپنے لیے، اور یہ کسی حد تک اعداد و شمار لوگوں کو پتہ بھی چل گئے ہیں۔ جیسے عاصم باجوہ صاحب جنرل تھے، DG ISPR تھے، اور ان کی دولت و ثروت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فقط پیشہ ورانہ اپنی سروس کی ہے، جاب کی ہے، یعنی جو قانون میں، آئین میں، افواج پاکستان میں جو ان کے لیے ضابطہ تھا، اسی ضابطے کے مطابق انہوں نے اپنی دوران نوکری کے پوری مدت اسی طرح سے پیشہ ورانہ کام میں، فوج کے ملک کی دفاع میں، فوج کے
ذمہ داریوں میں ساری عمر گزاری ہے اور اپنے وقت پر ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے گئے ہیں یا موجود ہیں یا وفات ہو گئی ہے. ایسے بھی کثرت سے وہ جرنیل ہیں جنہوں نے ایک ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، پیشہ ورانہ انداز میں اپنی فوجی نوکری کی ہے اور وقت پر ریٹائرڈ ہو کے چلے گئے ہیں. ملک کے لیے خدمت کی ہے، فوج کے لیے نقصان نہیں پہنچایا ہے. خدمت کی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچایا. ایسے چہرے لوگ انفرادی طور پر یا علاقائی طور پر جانتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ لوگ اتنے معروف و متعارف نہیں ہوتے. لیکن جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے پہلی دفعہ جس ادارے کے ذریعے سے ان کو احترام ملا تھا، شخصیت ملی تھی، رینک ملا تھا، عزت احترام ملی تھی، اسی کو اپنی ذاتیات اور اپنے مفادات کی خاطر خاک میں ملایا اور گندے ترین سیاستدانوں سے فائدہ اٹھایا، ان کو بھی گمراہ کیا، انہیں بھی استعمال کیا اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئے. اور سب سے زیادہ افواج کے لیے جب یہ کارروائیوں میں ملوث تھے، جنرل فیض حمید اپنے منتخب تیار کردہ پاپولر حاکم کے ذریعے، وزیر اعظم کے ذریعے جب حکومت چلا رہے تھے، تو اسی وقت ان کے مختلف کاموں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی گفتگو میں، خطبات میں اس بابت یہ اشارہ کیا تھا، خصوصاً 2022 کے بعد جب انہیں اقتدار سے محروم کیا گیا اور جو ماحول بنا، تو وہاں ہم نے یہ نشاندہی کی کہ سب سے بڑا تعجب یہ ہو رہا ہے کہ فوج کے اندر سے فوج کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، فوج کے اندر سے فوج کے بدنام کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، اور باقی فوج رد عمل کیوں نہیں دکھاتی؟ چونکہ ان کی ٹیم تھی مقرر کی ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر غفور صاحب ان کے تھے اور ان کے بعد آنے والے چند افراد، اور وہ اس ساری صورتحال پر فقط یہ کہتے تھے کہ فوج کے اندر بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور فوج صبر و تحمل سے کام لے رہی ہے. آخر یہ صبر و تحمل کس نے فوج کو ٹریننگ دی ہے کہ جب فوج توڑی جا رہی ہو، فوج تقسیم کی جا رہی ہو، فوج کمزور کی جا رہی ہو، فوج کے اندر تفرقہ ڈالا جا رہا ہو اور فوج کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو، تو فوج تحمل شروع کر دے، صبر شروع کر دے. یہ صبر کس نے سکھایا ہے؟ کون ایسا مربی ہے، کوچ ہے فوج کا جو ان مواقع پر کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا ادارہ، اس کی تاریخی حیثیت، اس کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو، دو پر لگا دیا جائے اور آپ چپ کر کے دیکھتے رہے؟ اس تعجب کا اظہار ہم نے ہر ممکنہ وسیلے سے کیا ہے. اگر اس زمانے کی گفتگو اور خطبے نکالے جائیں تو ان کے اندر ہم نے کھل کے یہ کیا تھا کہ فوج کیوں تماشائی بنی ہوئی ہے. باقی لوگ اگر فوج کی اس تذلیل، تحقیر، توہین پر تماشائی بنے ہوئے ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے ان کے اوپر بھی، لیکن سب سے زیادہ خود فوج کے بارے میں یہ تعجب تھا. اور وہ سارا کام اس شخص کی ذہنیت تھی، یہ ماسٹر مائنڈ اس کا یہ شخص تھا. اب تو بہت سارے حقائق کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، فوج کے بعض جرنیلوں نے اپنے سیاسی مالی مفادات کی خاطر ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے اور ایک اناڑی کھلاڑی کو کھیل کے میدان سے اٹھا کے اور اپنی لیبارٹری میں اس کو سیاستدان بنایا ہے اور پھر اس کو اس کی مقبولیت پہ بڑھائی ہے. اس کی مقبولیت جو پہلے کرکٹ کے میدان سے تھی اس کو بنیاد قرار دیا ہے اور سوشل میڈیا کی مدد سے اس کی مقبولیت کو اور زیادہ بڑھایا ہے اور مقبولیت کے اوج پر پہنچا کر، جو میڈیا، سوشل میڈیا کی مقبولیت ہے جو عموماً گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی، ایسی جو ابھی ثابت بھی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے، اس مقبولیت کو اسی شخص نے اور اس کے گروہ نے بنایا، جھانسا دیا. اس شخص کو بھی، چونکہ وہ سیاستدان نہیں تھا، زیرک نہیں تھا اور سمجھدار نہیں تھا، فقط اس کے اندر مقبولیت اور شہرت اور اقتدار کی شدید ہوس تھی، اسی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ کمزوری اس کی انہوں نے پہچان لی اور اس کو، بائیں کے اور بھی کرکٹر تھے اور معروف کرکٹر تھے اور کرکٹ میں ان کی کارکردگی انہی جیسی یا ان سے بہت بہتر تھی، لیکن ان میں اقتدار کی ہوس یا مقبولیت کی یہ شہوت نہیں تھی.
اس لیے انہیں چن کر انتخاب کیا گیا اور سیاست میں ان کو لایا گیا، ان کے لیے میدان ہموار کیا گیا، ان کے مد مقابل پارٹیوں کو میدان سے باہر کیا گیا، عدلیہ کی مدد سے کیس جھوٹے بنائے گئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، کچھ کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، بالکل گراؤنڈ خالی کر کے اس شخص کے حوالے کیا گیا، پھر اس کو جانسے کے طور پر پھنسایا گیا، روحانیت کا ایک حالہ اور حلقہ اور دائرہ اس کے گرد قائم کیا گیا اور اس روحانیت کے شیشے میں اس کو اتارا گیا۔ وہ روحانیت بھی اسی کی ایجاد کردہ تھی، اسی کی پیدا کردہ تھی۔ پھر سیاسی لوگ جوڑ توڑ کر کے مختلف جماعتوں سے توڑ کے ان کے ساتھ ملائے گئے اور اس طرح مکمل اور بھرپور طریقے سے اس شخص کو اقتدار دیا گیا، اور اقتدار دے کر پھر چونکہ وہ ان کو امیدیں پوری نہیں ہوئیں، توقعات پوری نہیں ہوئیں، اور جس شخص کو آپ نے صرف یہ سمجھا تھا کہ یہ اپنی مقبولیت اور اقتدار انجوائے کرے گا، اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس نے سیاست فیصلے بھی کیے جو فیصلے ان کو ناگوار گزرے اور ان کے منشا کے مطابق نہیں تھے، اور بالآخر ان کو اقتدار سے محروم کیا۔ جب انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس وقت تک ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، حد سے زیادہ، اور سب سے زیادہ جب اقتدار میں لاتے ہوئے اور ان کو اقتدار میں قائم رکھا تو افواج نے ہی رکھا، فوج نے رکھا، انہی جرنیلوں نے، فیض حمید، جنرل باجوہ نے ان کو 2.5-3 سالہ اقتدار کا موقع دیا، اور اسی میں مایوسی ان کو ہوئی۔ اس وقت تک ملک معیشت کے لحاظ سے تباہ ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، اور کرپشن اور بہت سارے اور چیزیں پاکستان کی پہلے سے کمزور معیشت کو مزید نقصان پہنچا چکی تھی۔ پھر انہوں نے تشخیص دیا کہ اب اس شخص کو ہٹا کے متبادل انتظامیہ بنائی جائے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ اگر مجھے ہٹایا تو میں خطرناک ثابت ہو جاؤں گا، اور وہ خطرناک اعلان کر کے ہو گئے اور انتہائی خطرناک پہنچے، یعنی خطرے کے آخری درجے تک گئے ہیں وہ، یعنی فوج کو تحقیر کی، فوج کو بدنام کیا، فوج کو گالیاں دیں، فوجی قیادت کی مذاق اڑایا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے جو فوج نے ہی ان کو بنا کے دیا تھا، یعنی فیض حمید نے بنا کے دیا تھا، اسی کے ذریعے فوج کو گالیاں دلوائیں اور فوج کی بے حرمتی کی، حرمت شکنی کی، اور پھر اس کے بعد انتہا میں 9 مئی کو باقاعدہ فوج پر حملہ کروا دیا، لشکر تیار کر کے حملہ کر دیا فوجی مراکز پر، فوجی تنصیبات پر، GHQ پر، کور کمانڈر کے گھر پر، اور اسی طرح شہداء کی یادگاروں پر، اور ہر وہ چیز جو فوج سے متعلقہ تھی اس پر 9 مئی کو حملہ کروا دیا، اور اس حملے میں یہ شخص فیض حمید باقاعدہ شامل تھا۔ چونکہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت فوج کے سربراہ تھے، ان کو سربراہی سے ہٹانے کے لیے اور خود فوج کا سربراہ بننے کے لیے اس نادان سیاستدان کو اس نے استعمال کیا اور اسے جیل پہنچایا، اور خود آج جیل میں بھی ہے اور سزا بھی اس کی ہو گئی۔ البتہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی سزا ہے جو سنائی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص اس شخص نے کیا، اور تنہا نہیں کیا، اس کی پوری ٹیم نے یہ کام کیا، یہ تاریخ پاکستان میں سب سے گنونا جرم تھا، سب سے بڑا جرم تھا، اور وہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے فوج سے فائدہ اٹھایا، فوج کا نام استعمال کر کے، فوج کا رینک استعمال کر کے، اور فوجی طاقت کے ذریعے سے انہوں نے مالی فائدہ اٹھایا، ذاتی فائدہ اٹھایا، خاندان کے لیے اٹھایا، سیاسی اٹھایا، لیکن فوج کو نابود نہیں کیا، فوج کو کمزور نہیں کیا، یعنی بلا واسطہ کیا ہے، بالواسطہ کیا ہے، بلا واسطہ نہیں کیا۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی، مثلا ایوب خان کی کوشش ہی کہ فوج جتنی مضبوط ہو ایوب خان کا اس میں فائدہ ہے، ضیاء الحق کی کوشش تھی کہ فوج جتنی مضبوط ہو اتنا اس کا فائدہ ہے، مشرف خان کی یہ کوشش تھی کہ فوج جتنی مضبوط ہوگی اتنا اس کا فائدہ ہے، لیکن باجوہ کے عقل میں یہ چیز نہیں آئی، اور فیض حمید نے اس کو بھی کوئی ایسا روحانی طلسم کیا کہ ان کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ فوج جتنی کمزور ہوگی اتنا ان کا فائدہ ہے،
یہ وہ شیطانی سوال ان کے آیا. ملک کو بھرپور فوجی جرنیلوں نے نقصان پہنچایا ہے. میں ملک کی بات نہیں کر رہا, قوم کی بات نہیں کر رہا, میں فوج کے بارے میں, فوجیوں کے فوج کے بارے میں رویے کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس جرنیل نے, فیض حمید اور باجوہ نے اور ان کی پوری باقی ٹیم نے, کہ اور بہت سارے اس کے اندر شامل ہیں, انہوں نے سابقہ اپنے پیشروؤں کی طرح صرف ملک کو نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ جس ادارے نے, جسے مضبوط کر کے انہوں نے ہر کام, اقتدار بھی حاصل کرتے ہیں, حکومت میں بھی آتے ہیں, حکومتیں بناتے بھی ہیں اور ہر چیز پر مسلط ہوتے ہیں جس ادارے کے ہاتھوں اور جس ادارے کی بدولت, اس ادارے کو نابود کر کیا انہوں نے, اس کو انہوں نے توڑا اور اس کو واقعاً سنجیدہ طور پر اس کو نقصان پہنچایا. اور میں یہ کسی خفیہ معلومات کی بنیاد پر یا جو کچھ رپورٹوں میں ابھی آ رہا ہے اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں. جو کچھ ابھی کہہ رہا ہوں یہ 3 سال 4 سال پہلے بھی یہی بات کی تھی, اور جیسے اس وقت ہمارے پاس کوئی معلومات خفیہ اندر کی نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اسی طرح آج بھی ہمارے پاس کوئی اندر کی خفیہ معلومات نہیں ہے سوائے ان رپورٹوں کے جو میڈیا میں نشر ہوتی ہیں. اس وقت کس بنیاد پر میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ فوج کو تباہ کر رہے ہیں. ملک تو سارے مل کے کیا ہے, آپ نے کر رہے ہیں. جو ملک کا بڑا محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں اس نے بھی ملک تباہ کیا ہے. جو فوج کے ملک کے لیے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ کام سب نے مشترکہ کیا ہے. لیکن فوج کو کس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ جس ادارے کی مدد سے آپ قبضہ کرتے تھے ہر چیز پر, وہ انہوں نے کیا ہے. یہ 2 ایسے نادان اور احمق انسان تھے, اندھے ہو گئے اس کھلاڑی کو لا کر. جس طرح وہ اقتدار و شہوت اقتدار میں مست تھا اور اس نے ہر چیز دو پر لگائی, انہوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی, یا اسی نے ممکن ہے ان کو چسکا دیا کہ آپ بھی دائمی اقتدار, لائف ٹائم اقتدار کے لیے آپ بھی تیاری کرو. اور ان دونوں نے تیاری کر لی تھی اور انہوں نے فوج کو بھینٹ چڑھایا, فوج کی بلی دی اور فوج کو انہوں نے تحقیر کی. کہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ فوج کو تباہ کر رہے ہیں؟ جب وزیر اعظم منتخب فوج کو گالی دیتا ہے, فوجی قیادت کو میر جعفر میر صادق کہتا ہے, انہیں جانور کہتا ہے کہ آپ غیر جانبدار ہو, تو اور غیر جانبدار جانور ہوتا ہے, حیوان ہوتا ہے. اور وہ خود بھی اور اس کے ساتھی بھی اور اس کے جتنے بھی متاثرین تھے اس سے, وہ سارے مل کر دن رات فوج پر یلغار کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, اور اس پورے دوران فوج کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آتا. ہم نے علامتوں سے سمجھا ہے کہ فوج کو شدید نقصان پہنچا چکے ہیں. یہ فوج جو کوئی چیز تحمل نہیں کرتی تھی, برداشت نہیں کرتی تھی, خصوصاً فوج کے خلاف کوئی چیز فوج برداشت نہیں کرتی تھی, لیکن اس فوج نے ہر چیز برداشت کی. توہین برداشت کی, تحقیر برداشت کی, بے عزتی برداشت کی, تقسیم برداشت کی, اور فوج کو کمزور کیا ہر طرح سے. لیکن فوج نے یہ سب کچھ, سپاہیوں نے بھی, افسروں نے بھی, جرنیلوں نے بھی, بلکہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ وزیر اعظم نے, پاپولر نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں. فوجی افسروں کو, فوجی جرنیلوں کو وہ کہتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چونکہ تمہارے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں. اور ایسا ہی تھا, ان کے بیوی بچے اس پاپولر کے ساتھ تھے. تو فوج کے اندر اس طرح سے رخنا کیا, اور یہ باہر سے پاپولر کوئی ذہین فرد نہیں تھا, کہیں بھی اس سے ذہانت دنیا نے نہیں دیکھی, سمجھداری, سنجیدگی کہیں بھی ان سے نہیں دیکھی گئی. لیکن فیض حمید یہ سارا انجینئر یہ تھا کہ فیض حمید نے اس کا نام استعمال کر کے فوج کے اندر جتنی تباہی پھیلائی ہے وہ فیض حمید نے پھیلائی ہے. اور البتہ باجوہ نے بھی اپنے مفادات کی خاطر, جنرل باجوہ نے بھی اس کی تائید کی, اس کو موقع دیا ہے, اور اس نے ٹیم فوج کے اندر بنائی ہوئی تھی. مختلف اداروں جو فوج کے ہیں ان کے سربراہوں سے یا ان کے سرکردہ لوگوں سے ٹیم بنائی تھی, جنہوں نے فوج کے اندر یہ رخنا کر کے فوجیوں, جرنیلوں کے بیوی بچوں کو پاپولر کا حامی بنایا اور انہیں فوج کے خلاف کیا, فوج کے اگینسٹ فوجی خاندانوں کو کیا. یہ بہت بڑی خیانت تھی ایک جرنیل کی اپنے محکمے کے خلاف. اور ابھی جو اس کو سزا ہوئی ہے, یہ سزا
ہرچند اس میں کیس میں 4 مقدمے تھے، 4 اس کے اوپر بلیم تھے، ثابت ہو گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر 14 سال قید ہوئی ہے اس کو، لیکن کہا گیا ہے کہ ابھی اس کے اور جرائم باقی ہیں، ان کی بنیاد پر فیصلہ بعد میں آئے گا، اور وہ اصل سنگین جرائم وہ ہیں۔ یہ تو اختیارات کا ناجائز فائدہ اور فوجی ایکٹ کا غلط فائدہ، اس کی خلاف ورزی اور اس طرح کے چھوٹے جرم تھے جو اس نے کیے ہیں جن پر سزا ہوئی ہے۔ بڑے جرائم جن کی سزا بھی بڑی ہے وہ ابھی رہتے ہیں، اور وہ فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ اس کے بارے میں مزید فوجی عدالتی نظام چلتا رہے گا۔ خوب یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ سب یوں نہیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے یہ کیا۔ اگر ملک کو نقصان پہنچانے پر فیض حمید کا یہ مقدمہ ہوا اور اس کو سزا ہوئی ہے تو پیچھے لمبی لائن لگی ہوئی ہے جنہوں نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان پر نہ کیس بنا اور نہ انہیں کوئی سزا ہوئی، سوائے پرویز مشرف کے کہ اس کو بھی سول عدالتوں نے سزا دی ہے، فوجی عدالت نے اس کو بھی بلکہ اس کو تحفظ دیا۔ عدالت اور سزا یافتہ جرنیل کو انہوں نے تحفظ دے کے ملک سے باہر بھیجا، اور پھر کبھی بھی اسے عدالت میں یا جیل میں جانے کی نوبت نہیں آئی۔ یعنی فوج ہمیشہ اپنے جرنیلوں کا تحفظ کرتی رہی ہے، اور ان کے اوپر مقدمے بنتے تھے لیکن اس طرح سے انہیں سزائیں نہیں ملی۔ پہلا فوجی ہے جس کو فوج نے سزا دی ہے، اور مزید اس کی سزا میں توقع اضافہ ہوگا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے فوج کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے اور فوج کو کمزور کیا ہے۔ خود فوج والوں کو پتہ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب فوج سنبھالی تھی تو یہ فوج بالکل ایک کھنڈر بن چکی تھی، اس فوج کے اندر شدید پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ ان کی صلاحیت ہے کہ انہوں نے ایک بکھری ہوئی فوج یا ایک ایسی فوج جس کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں ہی بیماریاں پھیل چکی تھیں، انہوں نے دوبارہ اس کو بحال کیا، اس کا تصفیہ کیا، اس کے اندر نامطلوب عناصر خارج کیے، اور انہوں نے دوبارہ فوج کی ساکھ بحال کر کے ایک مضبوط ادارہ بنا دیا۔ چونکہ انڈیا نے جب حملہ کیا پاکستان کے اوپر تو اسی غلط فہمی کی بنیاد پر کیا تھا کہ فیض حمید اور اس کی فوجی ٹیم نے اور پاپولر نے مل کر فوج کو کمزور کر دیا ہے، فوج کا عوام سے تعلق ختم کر دیا، اور فوج کی آپس میں جو ہم آہنگی تھی، اتحاد تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور اب فوج کی قیادت کے اثر میں فوج نہیں ہے۔ انڈیا کو یہ انہوں نے پیغام دیا ہوا تھا کہ فیلڈ مارشل، اس وقت تو فیلڈ مارشل نہیں تھے، آرمی چیف تھے، آرمی چیف کی کمانڈ میں فوج نہیں ہے۔ آرمی چیف اگر انہیں جنگ لڑنے کا کہیں گے تو یہ نہیں لڑ پائیں گے، چونکہ جرنیل بغاوت کریں گے یا نافرمانی کریں گے کہ ہم آپ کے فرمان کی اطاعت نہیں کرتے، یہ توقع تھی ان کو، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انڈیا نے حماقت کی، حملہ کر کے فیلڈ مارشل کا کام بہت آسان کر دیا فوج کو منظم کرنے میں اور فوج کا اعتماد بحال کرنے میں۔ انڈیا کا سب سے زیادہ دخل ہے اس میں، یہ حماقت انہوں نے فیض حمید کے بچائے ہوئے جال میں انڈیا بھی پھنسا، پاپولر بھی پھنسا، اس کی بیوی بھی پھنسی، اس کے باقی ساتھی بھی اس کے جال میں پھنسے، اور یہ انہوں نے حماقت کی۔ باہر کے فیلڈ مارشل نے بہت بروقت اقدام کر کے فوج کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی تھیں وہ بھر دیں انہوں نے، اور جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور کر کے، اور فوج کو پھر سابقہ زمانے کی طرح ایک اس پر لے آئے، ایک بنیاد پر اور ایک ضابطے پر لے آئے جیسا فوج کا ضابطہ ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ تاریخی ہے، چونکہ اس سے پہلے کسی اس سطح کے، خصوصاً ISI کے DG کو تو پاکستان میں کبھی بھی سزا کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا آن ڈیوٹی ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ فوج نے اندرونی احتساب کر کے اور اپنے خطا کار جرنیل کو بہت سخت سزا دی ہے، اور یہ سزا چند کیسوں میں ہے، باقیوں میں ابھی سزا رہتی ہے۔ تو یہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم کام ہے۔ لیکن سب سے جو اہم نقطہ میں اس زمرے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا ابھی تبصروں میں آ رہا ہے، میڈیا کے اوپر، اخباروں میں،
البتہ صحافی محتاط ہو گئے ہیں. ابھی میں نے آج بھی دیکھا ہے کسی صحافی نے اس موضوع پر، البتہ میں زیادہ اخبار نہیں دیکھتا ہوں، ایک دو ہی دیکھے ہیں، جو معروف صحافی عموماً ان موضوعات پر بڑا کھل کے بولتے ہیں یا لکھتے ہیں. آج کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے، کل بھی کچھ نہیں لکھا، بالکل خاموشی کے ساتھ گزار دیا انہوں نے یہ وقت. چونکہ صحافی بھی ملوث ہیں، اس گینگ کا حصہ تھے اور بہت سارے اس کے اندر نمایاں طور پر تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور جو اس کے اعلی کار تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فیض حمید کے اعلی کار جنہوں نے پاپولر کے لیے گراؤنڈ بنایا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے بھی، اور ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس پریس کانفرنس میں اصل پیغام سمجھ گئے ہیں اور وہ انہوں نے قبل از وقت دریافت کر لیا اور محتاط رویہ اختیار کیا. ورنہ صحافی بہت اودم مچاتے ہیں، بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور پاپولر کو بدتمیز بنانے والے صحافی ہیں. دراصل پاپولر خود اتنا مواد تخلیق نہیں کر سکتا، یہ صحافیوں کی مدد سے اس نے یہ فوج کے بارے میں زبان جو اختراع کی ہے، اصطلاح استعمال کی ہے، یہ ان نام نہاد صحافیوں نے اس کو سکھائی ہے. اور یہ بات صحافی نہیں کر رہے، لیکن مسلم ہے، یا بعض تبصرہ خبروں میں ہوتا ہے، ٹی وی ٹاک شوز میں ہو رہا ہے کہ اب سابقہ جو چل رہا تھا کہ احتساب کا عمل نہیں ہوتا تھا، اب شروع ہو گیا ہے. فوج کے اندر بھی اب قانون سے کسی کو بالاتر نہیں ہونے دیا جائے گا، سیاسی امور میں فوج کو مداخلت نہیں کرنے دی جائے گی. اس طرح کی باتیں بعض لوگ کر رہے ہیں، یعنی گویا نظام کی بنیاد سے اصلاح ہو گئی ہے. لیکن یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، یہ پاکستان کے اندر پاکستانی حکومت ریاست کی ڈاکٹرائن میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے، اور فوج کے اندر بھی بطور ادارہ یہ فوجی ڈاکٹرائن میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرسنل ڈاکٹرائن ہے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی. انہوں نے یہ انفرادی طور پر یہ ڈاکٹرائن اختیار کی ہے کہ فوج کے اندر بھی ڈسپلن قائم کیا جائے، فوج کے اندر بھی نظم قائم کیا جائے، فوج کو مضبوط کیا جائے. جس طرح انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے، دوبارہ اثر نو تنظیم نو کی ہے فوجی اداروں کی، نئے پرانے ادارے ختم کیے ہیں، پرانے محکمے ختم کیے ہیں، نئے محکمے کر کے، یعنی آج کی دنیا عصری تقاضوں کے مطابق فوج کو انہوں نے ری ڈیزائن کیا ہے، ریسیٹ کیا ہے. اور یہ ان کی ذاتی دلچسپی ہے، یوں نہیں ہے کہ فوج کے سسٹم میں ایسی چیز شامل ہے، بلکہ ہماری فوج کا جو اندرونی ماحول ہے وہ روایت پسند اور قدامت پرست ہے، کہ ایک چیز جو شروع سے پاکستان بننے سے بھی پہلے فوج کے اندر جس کا رواج تھا، ابھی تک انہوں نے ان رواجوں کو اور ان رسومات کو قائم رکھا ہوا ہے. یعنی یوں نہیں کہ فوج کے اندر مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے کہ کیا چیزیں قدیمی ہو چکی ہیں، ناکارہ ہو چکی ہیں، پوسیدہ ہو چکی ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ ان کو بہتر کرتے جائیں، اپنے تنظیم بہتر کرتے جائیں، اپنا ڈھانچہ بہتر کرتے جائیں. یہ عام طور پر سسٹم کے اندر یہ سوچ نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی سوچ ہے. اور یہ خود بیان کریں گے کہ ان کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہوا. ممکن ہے انڈیا کے حملے سے ہی یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ فوج کے اندر ڈھانچے میں کافی کمزوریاں نقص ہیں جنہیں دور کیا جائے، جس وجہ سے انہوں نے کیا پارلیمنٹ سے فوج کے حق میں فوجی ڈھانچے کی تبدیلی کے بارے میں آئین بنوایا اور اس کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل ڈاکٹرائن کے تحت یہ سارا ہوا ہے. اور یوں نہیں کہ اب فیلڈ مارشل کے بعد بھی کسی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کو سزا ہوگی، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگا کہ جب پھر فیلڈ مارشل جیسا کوئی شخص آئے، فوج کی قیادت سنبھالے اور اس کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہو، اس کی ثوابدید یہ ہو کہ فوج کے اندر جو کمزوریاں ہیں اسے ہم دور کریں. تو یہ ان کی، چونکہ انہوں نے بہت کٹھن حالات میں فوج کی قیادت سنبھالی ہے، بہت ہی ٹینشن کے ماحول میں، یعنی اس حد تک کہ آخری دن تک ان کے آرمی چیف بننے میں کوئی فیصلہ کن نہیں تھا، نہ ان پر نہ دوسروں پر،
نہ سیاستدانوں پر کئی نام چل رہے تھے، دباؤ تھا اور پاپولر احتجاج کر رہے تھے، اور وہ معروف احتجاج ان کا جو 25 کا یا 15 کا تھا جو آئے، جس کے بارے میں عدالت نے انہیں کہا کہ شاید ان تک عدالت کی آواز پہنچی نہیں ہے، جس احتجاج کو روکنے کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا گیا کہ یہ احتجاج نہ کرنے دیں، لیکن وہ احتجاج ہوا اور انہیں منع کیا گیا تھا اسلام آباد نہیں جانا۔ وہ گئے اسلام آباد اور جج نے، چیف جسٹس نے کہا کہ شاید ان تک ہماری آواز پہنچائی نہیں گئی ہے۔ تو اس طرح عدلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، عدلیہ کو بھی فیض حمید نے ہی ان کے ساتھ لگایا ہوا تھا، وہ ججز جو اب یا استعفیٰ دے گئے ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اس فضا میں فیلڈ مارشل آرمی چیف بنے، قیادت سنبھالی ہے، یعنی معمولی حالات میں نہیں بنے بلکہ ایک بہت ہی سخت اضطرابی اور اضطراری صورت میں انہوں نے قیادت سنبھالی۔ یعنی جب انہوں نے سنبھالی تو فوج ڈیمیج ہو چکی تھی، فوج کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور پھر بھی یہ لوگ رکے نہیں۔ فیض حمید اپنے فوجی آرمی چیف بننے کی دھن میں تھا اور پاپولر اپنے اقتدار میں آنے کی دھن میں تھا، تو انہوں نے پھر یہ پلان بنایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جب فوجی سربراہ بن گئے ہیں تو اب ان کو اس سیٹ سے نکالا جائے، بے عزت کر کے اور رسوا کر کے، ناکام کر کے، جس طرح یہ پہلے ISI کے سربراہ تھے اور پاپولر نے ان کو توہین آمیز اور تحقیر آمیز طریقے سے ان کو نکالا، اسی طرح اب آرمی چیف کے عہدے سے بھی وہ مطمئن تھے۔ فیض حمید نے انہیں ایسا راستہ بتایا ہوا تھا کہ ان کو ہم آرمی چیف کے عہدے سے بھی نکلوا دیں گے اگر آپ 9 مئی کا کردار ادا کریں۔ تو انہوں نے فیض حمید کے کہنے پر کیا۔ عاصم منیر فیلڈ مارشل کو، جو بعد میں فیلڈ مارشل بنے، انہیں آرمی چیف کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے، فوج کے عدم اعتماد کے لیے کہ وہ شخص جو فوج کو GHQ نہیں سنبھال سکتا، وہ جو شہداء کی یادگاریں نہیں سنبھال سکتا، وہ جو فوج میں ڈسپلن نہیں قائم کر سکتا، تو وہ جنگ کیا کرے گا بھارت کے خلاف یا فلاں کے خلاف۔ 9 مئی اس لیے شروع ہوا تھا۔ بھارکیف یہ ڈیزائنر اس کے یہ خود فیض حمید تھے اور انہوں نے ان سے یہ کام کروایا۔ اب جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر ایک احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے، نہ، یہ فیلڈ مارشل کی اپنی پرسنل ڈکٹرائن ہے کہ ہم فوج میں یہ اقدام کریں، فوج کا ڈھانچہ نئے سرے سے منظم کریں، لیکن ان کے بعد آنے والے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پابند ہوں، چونکہ ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ سابقہ جو فوجی چیف تھے ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین ان کی ڈاکٹرائن کو عملی نہیں کرتے تھے، فالو نہیں کرتے تھے۔ جیسے ضیاء الحق کے بعد اسلم بیگ صاحب آئے تو اسلم بیگ نے ضیاء الحق کی کسی اسٹریٹجی کو، کسی ڈاکٹرائن کو فالو نہیں کیا۔ اسی طرح مشرف کے بعد کیانی آئے، جنرل کیانی، تو انہوں نے مشرف کی ڈاکٹرائن کو فالو نہیں کیا۔ اسی طرح ایوب خان کے بعد جنرل موسیٰ آئے تو انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، یا اس کے بعد یحییٰ خان آئے، انہوں نے ان کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اپنی ڈاکٹرائن بنائی۔ چونکہ جو اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں کسی کی تقلید کروں، میں خود کیوں نہ اپنی ڈاکٹرائن بناؤں۔ لہٰذا باجوہ نے اپنی ڈاکٹرائن بنائی، راحیل شریف نے اپنی ڈاکٹرائن بنائی، اور یہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ فیلڈ مارشل کی ڈاکٹرائن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی کمزوریاں دور ہوں، فوج کے اندر صفائی ہو، اپنے گھر کی صفائی ہو، اور فوج کے اندر جن لوگوں نے فوج کو نقصان پہنچایا ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اب باقی بھی پھیلے گا، بلکہ اگر فیلڈ مارشل صاحب نے، چونکہ فیض حمید ابھی تنہا ایک جرنیل کو سزا ہوئی ہے، جبکہ یہ پوری ٹیم تھی، جرنیل بھی تھے اور غیر جرنیل بھی اس کے اندر شامل تھے، جنہوں نے فوج کو کمزور کیا اور ملک کو کمزور کیا۔ یعنی ایک بہت خطرناک سازش کی، فتنہ قائم کیا انہوں نے اپنے مفادات کے لیے۔ ایک شخص کو سزا یہ انصاف نہیں ہے، جب تک یہ پوری گینگ ان سب کی جو بھی ہو اس کے اندر، وہ سب کے سب جب تک کٹہرے میں آ کے سزا ان کو نہیں ملتی تو یہ ادھورا انصاف ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا صرف ایک شخص کو لے آنا۔ لیکن ابھی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اسی پہ اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ
آگے پاپولر تک بھی نوبت آ رہی ہے. اور خصوصاً اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ DGISPR کی کانفرنس پچھلے ہفتے غالباً جمعہ کے دن ہی انہوں نے کی تھی، پچھلے جمعہ کو. اس میں انہوں نے بہت واضح طور پر کھل کے خود بھی کہا کہ ایسی پریس کانفرنس فوج نے کبھی بھی نہیں کی، یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. بعض صحافیوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، لوگوں کو غدار قرار دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ آپ ایسا ثبوت نہیں پیش کر سکتے کہ اس سے پہلے کسی بھی جرنیل نے DGISPR نے اس طرح کی کانفرنس کسی فرد کے خلاف نام لے کے کی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور ایسا ہی تھا جس طرح جنرل فیض حمید کو سزا فوج کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کام، اور شاید آخری دفعہ ہو، چونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ فیلڈ مارشل کی ڈاکٹرائن کے مطابق یہ کام ہوا ہے، اور بعد میں یہ ڈاکٹرائن آیا فالو کی جائے گی یا اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی ابھی نہیں ہے، وہ حالات بتائیں گے. اسی طرح جو سابقہ ہفتے کی پریس کانفرنس ہے وہ ایک کھلا فرد جرم ہے پاپولر کے خلاف. یعنی فوج نے اپنے ہی پروڈکٹ کو، جس طرح فیض حمید فوج کا پروڈکٹ ہے، فوج نے خود تیار کیا اور فوج نے ہی اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. اسی طرح پاپولر بھی فوج کا پروڈکٹ ہے خالصتاً. انہوں نے البتہ پہلے دوسری قوتوں نے اس کو آمادہ کیا ہے، بنا کے اپنے حصے کا کام کر کے اسے فوج کے حوالے کیا، اور ہماری فوج کے جرنیلوں نے یہ لیڈر بنایا ہے، سیاسی لیڈر، کھلاڑی، کھیل کے میدان کا لیڈر، سیاست کے میدان کا لیڈر انہوں نے بنایا ہے. اور انہوں نے جلد بازی میں یہ کام کیا، سرسری یہ کام کیا، اور اپنے بقول ان کے کہ ہم نے پورا لیڈر بنا لیا ہے، اب مشکلات حل ہو جائیں گی، ملک کی بھی ہماری بھی. لیکن بنانے میں چونکہ ان کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی سیاسی روبوٹ بنانے کے لیے، تو اپنی صوابدید پر بنایا اور وہ ناقص بن گیا، جس کے نتیجے میں بہت تباہی ہوئی ملک کی. اب جو لوگ اصل مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے اس پروڈکٹ کو تیار کر کے لانچ کیا تھا، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے. وہ بھی فوج کے اندر ہیں، وہ بھی جرنیل ہیں. انہیں اگر چھوڑ دیا جائے اور صرف فیض حمید کو سزا ملے تو یہ ادھورا انصاف ہوگا. ان سب کو اس کے اندر جو لائے ہیں وہ بڑے مجرم ہیں، فیض حمید سے بھی بڑے مجرم ہیں، جو اس کو لے کر آئے ہیں آگے اور جنہوں نے اس کو تیاری کروائی. بہرکیف یہ ان کو لے کر آئے اور یہ ان کا اپنا پروڈکٹ تھا. یہ پروڈکٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلا، ریجیکٹ ہو گیا. جب اس کو ہٹانا چاہا تو وہ خطرناک ہو گیا ان کے لیے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں. انہوں نے خود کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ جو کہا سچ ثابت کیا. خطرناک ہوئے اور انتہائی خطرناک ہوئے، سب کے لیے، سب سے زیادہ فوج کے لیے خطرناک ہوئے. اب ان کے متعلق DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی ایک تاریخی ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے واضح طور پر فرد جرم اس شخص کے بارے میں سنا دی ہے. وہ شخص بھی تنہا نہیں ہے اور فیض حمید بھی تنہا نہیں ہے. اس کے ساتھ دیگر اس کے ساتھی ہیں جنہوں نے مل کر یہ سارا کام کیا ہے. اب وہ اگر سزا کو نہیں پہنچتے اور فقط ایک آدمی سزا کو پہنچتا ہے تو یہ پورا انصاف نہیں ہوگا، آدھا انصاف ہوگا، ادھورا انصاف ہوگا. جتنے بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے جو الگ ہو گئے ہیں، توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، وہ جرم میں شریک تھے لیکن وقت پر علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن جو شریک جرم ہیں انہیں نہیں الگ کیا جا سکتا کہ یہ شریک جرم سزا کو پہنچ جائے اور باقی شریک جرم وہ اپنے کاموں میں مصروف رہیں. جتنے شریک جرم ہیں، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ دینی جماعتیں ہیں، وہ فوجی ہیں، وہ سویلین ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، اس جرم میں جتنے بھی شریک ہیں ان سب کو، چونکہ جرم ایک ہے اور مجرم زیادہ ہیں، تو ایک جرم کئی مجرمین مل کر انجام دے تو سب کی ایک جیسی سزا بنتی ہے. لہٰذا یہ ابھی بات مسلم ہے کہ اگلی سزا پاپولر کے لیے ہوگی
اور ان کے لیے جو ماحول بن گیا ہے، جس طرح انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، اور جو سہولت کار تھا ان کا اس کو سزا ہو گئی ہے، یہ مقدمہ ہوگا اگلے مرحلے کے لیے. اور ظاہر ہے اس معاملے کو لٹکانا، طول دینا، یہ بھی ملک کے لیے مصلحت نہیں ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چونکہ فوج کو فیض حمید اور پاپولر کی غلطیوں سے جو انہوں نے حماقتیں کی ہیں، فوج کو اپنے نظام کو بحال کرنے کا بہترین موقع انہوں نے فراہم کیا ہے، جس وجہ سے فوج نے بھی وقت ضائع نہیں کیا، فوجی قیادت نے، اور ساری اپنی کمزوریاں پکڑ کے دور کر کے آئینی، قانونی، عملی اور ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی کمزوریاں دور کر لی ہیں. اور اس لیے اب فوج کا لہجہ بھی بدل گیا ہے. اب فوج صبر و تحمل کی بات نہیں کرتی، اب فوج واضح کہتی ہے کہ دہشت گردی برداشت نہیں ہے، طالبان پاکستان یا دہشت گردی میں سے ایک کو چنے، افغان طالبان، اور انڈیا یہ سوچ لے کہ اس کو پہلے جیسا جواب نہیں بلکہ اس سے زیادہ شدید جواب ملے گا، کیونکہ اب ہماری فوج کا اعتماد اتنا بڑھ گیا ہے، بحال ہو گیا ہے، اور اتنی انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے اس مختصر وقت کے اندر کہ گزشتہ مئی میں یا اپریل میں یہ انڈیا کے ساتھ ماحول بنا تھا، اور اب دسمبر تک فوج نے وقت ضائع نہیں کیا، اس دوران اپنی تنظیم نو کر لی ہے، اپنی کمزوریاں دور کر لی ہیں، اسلحہ جو ضرورت کا تھا وہ لے لیا ہے، الیکٹرانک اسلحہ لے لیا ہے، مواصلاتی نظام انہوں نے فراہم کر لیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر فوج کو جو تقویت ملی ہے وہ عالمی روابط سے ملی ہے. سب سے بڑھ کر امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات قائم ہوئے ہیں اس سے ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور باقی دنیا کے ساتھ یا ہر روز ہمارے وزیر اعظم کسی ملک میں ہوتے ہیں یا کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ خود حوصلہ افزا چیز ہے کہ پاکستان اس تنہائی سے نکل آیا ہے جس میں بھارت نے پاکستان کو دھکیل دیا تھا. لیکن یوں نہیں ہے کہ اب پاکستان کے مسائل حل ہو گئے ہیں، نہ، چونکہ ٹرمپ سر پر آ گیا ہے تو شیطان آ گیا ہے. شیطان کے ذریعے چھوٹے شیطان ہیں، فیض حمید چھوٹا شیطان ہے، مودی چھوٹا شیطان ہے. اگر بڑا شیطان ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ ہم چھوٹے شیطان کا مقابلہ کریں تو یہاں خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑا شیطان بڑی شیطنت کرے گا اور بڑی غلطی کرے گا. اس طرف دھیان رکھنا اور توجہ رکھنا ضروری ہوگا کہ ہمیں ٹرمپ کی دوستی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ٹرمپ کے حوالے ملک نہیں کرنا چاہیے. ہر چند وقتی طور پر ٹرمپ کی دوستی ہمیں فائدہ دے رہی ہے لیکن دراز مدت یہ شدید نقصان کا باعث ہوگی، خصوصاً ٹرمپ جو اس کا بدلہ اور معاوضہ لینا چاہتا ہے اسرائیل کی حمایت اور حماس کا مقابلہ، اور اسی طرح فلسطین فروشی میں پاکستان سے بڑی امیدیں ٹرمپ نے قائم کر لی ہیں. وہ کام نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یا ٹرمپ پاکستان کو استعمال کرے گا صہیونیت کے لیے یا پاکستانی قیادت ٹرمپ کو استعمال کریں گے اپنے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. ابھی تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ٹرمپ کو استعمال کیا ہے، لیکن خطرہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ٹرمپ بھی ہماری قیادت کو استعمال کرتا ہے. ظاہراً حالات لگ رہے ہیں کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں چونکہ ٹرمپ کی تعریفیں یہ بتاتی ہیں، لیکن عملی طور پر پاکستان نے ابھی تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ ظاہری گفتگو کی حد تک ہے، باتوں کی حد تک ہے اور پیغامات کی حد تک ہے، لیکن عملاً نہ اسرائیل میں اپنی فوج بھیجی ہے نہ حماس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان یا دیگر ممالک اس ثالثی والے معاہدے سے، غزہ معاہدے سے باہر ہی آ جائیں، چونکہ باقی ملکوں کا بھی رجحان اس طرف بن رہا ہے جیسے حالات ہمیں بتا رہے ہیں. خوب، یہ ایک اہم ترین پیش رفت پاکستان کے اندر ہوئی ہے اور دنیا میں ابھی بڑی شد و مد سے یہ موضوع زیر بحث ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو تکمیل کریں، ادھورا چھوڑیں گے یہ فتنہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے کا سر کچلو، فتنے کے بازو کاٹنے سے فتنہ ختم نہیں ہوتا، فتنے کا سر کچلنا چاہیے. سانپ جب مارو تو سانپ کی دم زخمی نہ کرو ورنہ دوبارہ حملہ کرے گا اور خطرناک حملہ کرے گا. زخمی سانپ کا سر کچلنا چاہیے.
اس فتنے کا سر کچلنا چاہیے. یہ فیض حمید فتنہ اور پاپولر فتنہ, اس کا سر کچلنے کی ضرورت ہے. سر کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری گینگ, پوری جماعت, پوری پارٹی اور سارے جتنے مجرمین اس کام میں شامل رہے ہیں وہ سارے اس محاسبے میں آئیں, تو پھر امکان ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ جلدی یہ فتنہ سار نہ اٹھائے. ورنہ اگر وقتی طور پر 1-2 لوگوں کو سزا سنا کے چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگ رہے تو وہ دوبارہ فتنہ بنانے میں ان کو دیر نہیں لگتی ہے. اسی سلسلے میں جو ایک اور عمل ہوا ہے کہ پاکستان میں علماء و مشائخ کانفرنس گزشتہ روز یا اس سے پہلے دن منعقد ہوئی ہے اسلام آباد میں, جس میں فیلڈ مارشل صاحب نے بھی خطاب کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے, اور دونوں نے رپورٹ ہوا ہے, ان کا خطاب پورا نشر نہیں ہوا. اس کے اندر بہت اہم نکات بیان کیے ہیں اور جو علماء اس میں شریک تھے ان علماء نے بھی اظہارات کیے ہیں, لیکن جو اخباروں میں یا نیوز ایجنسیز میں رپورٹ ہوئی ہیں خبریں, ان کے مطابق ایک تو وزیر اعظم نے بھی اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی یہ کھل کے اعلان کیا ہے کہ علماء کے لیے خصوصاً یہ نشست بہت اہمیت کی حامل ہے. جو اسلام آباد میں علماء کنونشن ہوا ہے, تمام مسالک کے علماء اس میں بٹھائے گئے ہیں اور انہیں یہ خطاب کیا گیا اور انہوں نے بھی قبول کیا ہے اور اظہار ہمانگی کیا ہے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے, اس طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے, فیلڈ مارشل ڈاکٹرائن کا ایک تسلسل ہے کہ پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اس کی جڑیں ختم کی جائیں. ایک تو واضح اعلان یہ ہوا ہے کہ جہاد کا اعلان فقط ریاست کا اختیار ہے, حکومت کا, اور کوئی غیر حکومتی طبقہ, کوئی مفتی, کوئی مولوی, کوئی مجتہد, کوئی عالم جہاد کا فتویٰ نہیں دے سکتا پاکستان میں. خوب یہ ایک واضح موقف تھا جو علماء کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے جہاد کا حکم دینا. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ علماء کو تفرقہ بازی کا خاتمہ کرنا چاہیے. ایک ٹاسک علماء کو دیا گیا ہے کہ ملک سے تفرقہ ختم کرو, فرقہ واریت ختم کرو. اور تیسری چیز یہ ہے علماء کے لیے کہ علماء قوم کو متحد کریں, تفرقہ ختم کریں ایک ٹاسک ہے, قوم کو متحد کریں. میں رپورٹس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں چونکہ اصل خطاب نشر نہیں ہوئے یا نشر ہوئے تو میری اطلاع میں نہیں ہے, کہ علماء قوم کو متحد کریں. یہ بڑا اہم ٹاسک علماء کو دیا گیا ہدف. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عوام کی نظر میں وسعت پیدا کریں, شرح صدر, وسعت نظر, تنگ نظری ختم کریں عوام کے اندر سے. اور یہ تقریباً مجموعی طور پر, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء اور افواج کی تضحیک اب برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی بھی کسی بھی طبقے سے, علماء میں سے, فرقوں میں سے, یا سوشل میڈیا پہ یا سیاسی جو پہلے کثرت سے کر رہے تھے, فیض حمید کے فیض سے فوج کی تضحیک ایک عام روٹین اور رواج بن چکا تھا. ہر آدمی ہر جگہ بیٹھ کر فوج کی توہین و تضحیک کر رہا تھا اور فوج برداشت کر رہی تھی, جس وجہ سے فوج کے اندر موجود بیماری کی علامت لگتی تھی کہ جس کی توہین ہو رہی ہو وہ بھی پاکستانی فوج جیسا ادارہ, اور وہ توہین اپنی برداشت کر رہا ہے. جو اپنے خلاف معمولی سا اشارہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ توہین و گالی و تضحیک اور ہر چیز برداشت کر رہے ہیں. اور یہ بڑی بیماری فوج کو لگی تھی اور یہ فیض حمید اور باجوہ نے لگائی تھی. اور جب انہوں نے کہا کہ ان کی فیملیز ہمارے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے گھر میں بھی فوجی, جب جرنیل گھر میں جاتا ہے بیوی فوج کی توہین کرتی ہے, بچے اس کے فوج کی تصدیق کرتے ہیں, وہ اس کو میمز سناتے ہیں, وہ اس کو کلپ سناتے ہیں. اور اسی بنیاد پر فیض حمید کے اس کام کے نتیجے میں پاپولر نے یہ کہا تھا کہ اب فوج تمہیں ہر جگہ لوگ اور مخالفین کو لوگ گالی دیں گے, تمہارے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے, تمہارے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملے گا, تمہیں مارکیٹوں میں کوئی چیز نہیں بیچے گا. اور یہ عمل ہیں جو بعد میں دیکھے لوگوں نے کہ ایسا کام شروع ہوا. کیوں ہوا؟ فوج کے برداشت کرنے کی وجہ سے. یہ برداشت فوج کا سب سے بڑا قصور ہے.
سب سے بڑا جرم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے. نہیں کرنا چاہیے، برداشت نہیں کریں آپ. جس طرح یہ بعض مذہبی طبقات کو کہا جاتا ہے کہ توہین مذہب میں برداشت کرو، خب نہ، توہین مذہب برداشت نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی توہین برداشت نہیں ہونی چاہیے. یوں نہیں ہے کہ وہ توہین کریں، قرآن کو آگ لگائیں اور ہم برداشت کریں کہ اسلام امن کا مذہب ہے. نہ، امن کا مذہب ہے جو امن چاہتا ہے، لیکن جو توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ نہ، اس کے ساتھ امن نہیں چاہیے. مودی کے خلاف برداشت نہیں کرنی، نیتن یاہو کے خلاف برداشت نہیں کرنی، جو بھی ظالم ستمگر ہے اس کے مقابلے میں برداشت نہیں کرنا. یہ فوج کو عدم برداشت بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں برداشت نہیں کرنی. جیسے کہتے ہیں دہشت گردی برداشت نہیں ہے، فرقہ واریت برداشت نہیں ہے، تو کر کے دکھاؤ، برداشت ختم کرو اپنے اندر سے. اور علماء کو جو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شہداء اور افواج کی تضحیک برداشت نہیں کرنی چاہیے. خوب اس میں جو چیزیں علماء کو بتائی گئی ہیں یہ خود علماء کو بتانی چاہیے تھیں، ریاست کو، افواج کو اور حکومت کو، نہ کہ حکومت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل علماء کو یہ بتائیں کہ قوم سے تفرقہ بازی ختم کرو. خوب یہ قرآن کا حکم ہے کہ قوم کے اندر سے تفرقہ بازی ختم کرو، اور علماء کا کام ہے تفرقہ ختم کرنا. اول تو یہ کہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں حال کے اندر، مجھے نہیں معلوم کون کون تھے کون نہیں تھے، لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں ان میں تفرقہ ڈالنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہاں پر جنرل صاحب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن باہر نکل کے تفرقہ ڈالتے ہیں. یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے اور یہ پتہ ہے ان کو کہ تفرقہ ڈالنے والے یہی ہیں، اور ان سے کہنا کہ تفرقہ ختم کرو، خوب اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ فیض حمید جیسے علماء میں بھی لوگ موجود ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسے فیض حمید نے فوج کو نقصان پہنچایا اور نقصان پہنچوایا، اسی طرح علماء دین کو بھی نقصان، اسلام کو نقصان، مذہب کو نقصان پہنچانے والے ہیں. فیض حمید کی طرح اور پاپولر کی طرح اپنے مفادات کی خاطر قوم کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں. فرقہ واریت کے بارے میں برداشت نہیں ہونی چاہیے. فوج بھی برداشت نہ کرے، حکومت بھی برداشت نہ کرے، اور جماعتیں بھی برداشت نہ کریں، اور پولیس بھی برداشت نہ کرے، اور ایجنسیاں بھی برداشت نہ کریں. لیکن ابھی لگتا ایسے ہے کہ فرقہ واریت کی بہت بڑی قوت برداشت ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، کہ فرقہ واریت بھرپور طریقے سے ہوتی ہے لیکن اسے برداشت کیا جاتا ہے، اور فرقہ واریت پھیلانے والے کو کوئی نہ کیس بنتا ہے نہ سزا ہوتی ہے، بلکہ اس کا چینل اور زیادہ مقبول ہو جاتا ہے. وہ اور زیادہ، اگر فرقہ واریت والا مثلا غزہ کے لیے اسلام آباد میں آواز اٹھائیں تو اجازت نہیں دیتے کہ غزہ کے حق میں اسلام آباد میں نہ ہو، آپ کسی ویران سنسان علاقے میں یہ کام کرو، اپنی چار دیواری کے اندر کرو، یا وہاں بھی نہ کرو. لیکن اگر فرقہ واریت پھیلانی چاہے تو اسلام آباد حاضر ہے، NOC حاضر ہے، وہاں پر آپ سڑکوں پر آئیں اور شیعہ کافر اور مسلم کافر اور سب کے نعرے لگاتے رہیں، آپ کو اجازت ہے. تو یہی فرقہ واریت ہے. یہ لال مسجد میں فرقہ واریت ہے. جو بھی مسلمانوں میں کسی فرقے کے خلاف زبان کھولتا ہے یہ فرقہ واریت ہے. اور تحمل کون کر رہا ہے؟ حکومت تحمل کر رہی ہے، ادارے تحمل کرتے ہیں. خوب ان کو فیض حمید کے ساتھ ان مجرموں کو کھڑا کریں کہ فرقہ واریت جڑ ہے. اصل میں دہشت گردی فرقہ واریت کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. یوں نہیں کہ فرقہ واریت دہشت گردی نے ایجاد کی ہے، فرقہ واریت نے دہشت گردی ایجاد کی ہے. اس لیے یہ بڑا اہم ٹاسک ہے. اور جن علماء کو یہ کہا گیا ہے، ظاہر سب کو کہا گیا ہے، لیکن جو حاضر علماء تھے ان کا باقاعدہ کارکردگی دیکھی جائے فرقہ واریت ختم کرنے میں ان کا کیا کردار ہے. جتنے بھی جس مسلک کے تھے ان کی باقاعدہ فائل بنے کہ جس تاریخ سے انہیں وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ملک سے فرقہ واریت ختم کرو، انہوں نے کیا اقدام کیا ہے فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے. وہ رپورٹ بنا کے نشر کی جائے باقاعدہ عوام کے سامنے، اور پھر ان علماء پر بھروسہ کیا جائے اگر یہ واقعاً قدم اٹھاتے ہیں. دوسرا ٹاسک اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ قوم کو متحد کریں. اتحاد قرآنی حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. حالات وقت کا تقاضا نہیں ہے، دین کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے
کہ پاکستان کے اندر اتحاد ہو، قومی اتحاد ہو، دینی اتحاد ہو، ملکی اتحاد ہو، فرقوں کے اندر مذہبی نوعیت کا اتحاد ہو، ہر پہلو سے اتحاد ہو، اور اتحاد کے لیے جو فعال علماء ہیں انہیں بھی اسی طرح جب آپ نوازتے ہیں کسی کو، جب آپ کوئی اہمیت دیتے ہیں، جیسے ابھی بہت ساری کمیٹیوں میں علماء موجود ہیں، ہر مسلک کے علماء ہیں، تو یہی جو ٹاسک آپ نے دیا ہے یہ ان کی کارکردگی میں دیکھیں اور ان کمیٹیوں میں ان علماء کو شامل کریں. جو اس سے مراد میری قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہمیں شامل کریں، چونکہ یہ کام ہم کر رہے ہیں اور یہ ریاست کے کہنے پہ یا حکومت کے کہنے پہ نہیں کر رہے، دین اور قرآن کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور نہ کسی حکومت کے، نہ ایران حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں، نہ پاکستان حکومت کے کہنے پر، اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کام جب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں تو ہمیں اجر بھی اللہ سے چاہیے، کسی حکومت سے نہیں چاہیے، اور کسی سے کوئی طمع توقع نہیں ہے. لیکن جن علماء کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے یا جن علماء کو سرکاری عہدے دیے جاتے ہیں تو یہ کارکردگی ان کی دیکھی جائے، صرف وزن کی بنیاد پر یا ان کے داڑھی کے سائز کی بنیاد پر یا ان کے فرقے کی جمعیت کی بنیاد پر نہ دیا جائے. یہ ان کو دیں کہ آپ نے وحدت قوم میں، پاکستانی قوم کی وحدت میں کتنا کام کیا ہے، اور کتنے متحارب گروپ آپ نے ملائے ہیں، کتنے اختلافات دور کیے ہیں، کن کو آپ نے آپس میں جوڑا ہے. تو اسی کو پھر اگلا بھی وسائل، امکانات بھی ان لوگوں کو دیں جو اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور تیسری چیز بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ وسعت نظر عوام کے اندر پیدا کریں، تنگ نظری ختم کریں، شعور بیدار کریں عوام کا. یہ بہت بنیادی ماموریت ہے ان علماء کی جو اس کنونشن میں گئے ہیں، کہ یہ 3 کام کریں کہ آپ اتحاد پیدا کریں، فرقہ واریت ختم کریں، اور وسعت نظر عوام کے اندر پیدا کریں. یعنی یہ تینوں قرآنی حکم ہیں. حکومت کہہ رہی ہے، فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں، لیکن اصل اللہ کا فرمان ہے. اور یہ علماء، ان کا کام ہے، فریضہ ہے، اور حکومت بھی اگلے کنونشن میں جب ان کو بلائے تو ان کی کارکردگی باقاعدہ مطالعہ کرے، فائل ان کی دیکھے کہ انہوں نے اس ٹاسک پہ کتنا کام کیا ہے، کتنی اچیومنٹ ہے ان کی، کتنے مقاصد حاصل کیے ہیں اپنے علاقے میں. مثلا کراچی کے علماء نے کراچی میں فرقہ واریت کو کتنا کمزور کیا، اسلام آباد کے علماء نے فرقہ واریت کتنی ختم کی ہے. یہ علماء دونوں طرف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آرمی چیف کے سامنے بھی جا بیٹھتے ہیں اور اپنے فرقہ وارانہ کنونشن میں بھی چلے جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر تفرقہ ختم کرنے اور اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو یہ دوغلے بھی ہیں بعض ان میں سے. یہ ان کی یہ کارکردگی دیکھیں کہ یہاں آ کر طاقت کے سامنے بیٹھ کر سارے لائیں کہ ہم کریں گے، لیکن باہر جا کر یہ کچھ بھی نہ کریں. خوب، ایک اور اسی سلسلے کا عمل افغانستان میں ہوا. ایک علماء کنونشن اسلام آباد میں ہوا ہے، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جس سے ملک کی اعلیٰ قیادت، عسکری اور سیاسی قیادت نے اس سے گفتگو کی ہے. چونکہ مذہبی قیادت متفقہ نہیں ہے تو مذہبی قیادت وہی تھی جو وہاں موجود تھے، لیکن چونکہ سیاسی قیادت متمرکز ہے، ایک بنیادی مرکزیت اس کو حاصل ہے، عسکری قیادت کی مرکزیت حاصل ہے، تو یہ 2 قیادتیں وہاں انہوں نے علماء کو خطاب کیا ہے. اسی روز یا اسی سے ایک آدھ دن قبل یا بعد افغانستان میں علماء کنونشن ہوا ہے. ظاہراً کل یا پرسوں ہوا ہے، میرے تاریخ ذہن میں نہیں ہے. 1000 علماء کابل کے اندر انہوں نے کنونشن کیا ہے. طالبان نے، حکومت جو قائم ہے طالبان کے کہنے پر، یہ 1000 علماء کا، افغانی علماء کا کنونشن کابل میں ہوا ہے. اور انہوں نے اس کنونشن کے اندر پاکستان کے مطالبے پہ سنجیدگی ظاہر کی ہے. علماء کے کنونشن نے، پاکستان جو چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، علماء نے اس کو سنجیدہ لیا ہے اور اپنے کنونشن میں اس بابت انہوں نے اعلامیہ، بیانیہ بنایا ہے، اور اس میں یہ چیز انہوں نے طے کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی بیرونی افغانستان سے باہر جہاد کا اعلان
نہیں کرے گا. اور اس طرح کے انہوں نے 3-4 نکات کی بنیاد اس کے پر بیانیہ بنایا ہے. اور تقریباً یہ بیانیہ افغانستان علماء کا ملتا جلتا ہے پیغام پاکستان بیانیہ جو پہلے سے اسٹیبلشمنٹ نے اور علماء نے مل کر بنایا ہے پاکستان کے اندر رواداری کا، فرقہ واریت ختم کرنے کا، دہشت گردی کا، جس کا چرچا بہت ہے لیکن اس کی عمل نہیں ہے، قانون نہیں بنا، وہ ضابطہ نہیں بنا، فقط گائی گائی ایسے مجالس و محافل میں اس کا ذکر آتا ہے. اور اپنے طور پر کوئی فرقہ اس پیغام پاکستان کو منشور بنا کر عمل نہیں کر رہا. پیغام پاکستان پر اگر جو اس کے مندرجات ہیں اس پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو میں ضمانت کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فقط جامع عروۃ الوثقیٰ ہے. اور وہ یوں نہیں کہ پیغام پاکستان کے بعد یہ کام شروع کیا، پہلے سے ہم کر رہے تھے، یعنی وحدت کو فروغ دے رہے تھے، تفرقہ ختم کر رہے تھے اور وسعت نظر و بیداری و شعور پہلے سے پھیلا رہے ہیں. اور اس وجہ سے مجھے بہت یہ خوشی ہوئی ہے اس کنونشن کے اندر ان نکات کی کہ جو کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں اب سیاسی و عسکری قیادت نے سب علماء کی ذمہ داری یہ لگا دی. اور سارے علماء انشاءاللہ مل کے اگر یہ کام کریں گے تو یقیناً اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. پیغام پاکستان ایک بہت جامع بیانیہ بنایا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کہیں بھی نہیں ہوا، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی تنظیم میں، مذہبی تنظیم میں. سب اپنے اپنے فرقے کے مطابق چل رہے ہیں. پیغام پاکستان کے مطابق کسی نے کوئی بیانیہ منشور اپنا نہیں بنایا. اسی طرز کا افغان علماء نے بھی بیانیہ دیا ہے. خوب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملا ہیبت اللہ اس وقت امیر المومنین ہیں، طالبان کے سربراہ ہیں حکومت کے، ان کو حکم دینا چاہیے تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرو گے. انہوں نے نہیں کیا، کابینہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جن لوگوں کا کام تھا جو پاکستانی طالبان کو، خوارج کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے نہیں بیانیہ دیا، بلکہ عام علماء جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، سیاسی پوسٹ نہیں ہے، سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ 1000 بیٹھ کر، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا بیانیہ چلتا ہے، پاکستانی خود بھی اسی طرح سے مسائل چلاتے ہیں آگے. یعنی حکومت ذمہ داری نہیں لیتی، جن کو ذمہ داری لینی چاہیے، پارلیمنٹ ذمہ داری نہیں لیتی، سینٹ ذمہ داری نہیں لیتی، کابینہ ذمہ داری نہیں لیتی، بے اختیار لوگوں سے ایک بیانیہ بنوا کے نشر کر دیتے ہیں اور ذمہ دار لوگوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے. افغان طالبان نے بھی یہی حربہ استعمال کیا ہے کہ غیر مختار بے اختیار 1000 علماء کو بٹھا کر بیانیہ بنوا دیا ہے اور انہوں نے یہ بیانیہ دے دیا ہے اور یہ پاکستان کو سنا دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہتے تھے ہم سے وہ ہم نے کر دیا ہے. یعنی ہمارے 1000 علماء نے کہہ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن پاکستانی چونکہ خود گرو ہیں، استاد ہیں طالبان کے، طالبان سب کچھ پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں، پاکستان یعنی پاکستانی علماء سے، پاکستانی سیاستدانوں سے اور پاکستانی جرنیلوں سے ہی طالبان نے سب کچھ سیکھا ہے. تو اپنے استادوں کو یہی حربہ استعمال کیا انہوں نے کہ ہم نے بھی بیانیہ بنا دیا ہے. تو استادوں کو، گرو کو بہتر پتہ تھا کہ یہ بیانیہ ہے، یہ کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں ہے، یہ ہم بھی کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیں تحریراً لکھ کے دو. وزیر دفاع نے کہہ دیا ہے کہ وزارت خارجہ نے بھی کہ ہمیں افغانستان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان اور ان کے ذمہ داروں سے تحریری ضمانت چاہیے. اگر تحریری ضمانت نہیں دو گے اور صرف یہ بیانیہ ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. پاکستان نے اس بیانیے کو رد کر دیا ہے اور درست رد کیا ہے، چونکہ کوئی ضمانت اجرائی اس کی نہیں ہے کہ یہ ہر صورت میں اس پر عمل درآمد ہوگا. خوب یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے جو افغانستان کے اندر پیدا ہوئی ہے. ایک اور موضوع جو پاکستان کے اندر ہوا، اتفاق ہوا ہے، انڈونیشیا کے صدر نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا ہے اور دورہ کر کے واپس بھی چلے گئے ہیں. اور یہ ایک تسلسل ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ کے امن غزہ معاہدے کے بعد
اور اس سے کچھ پہلے ہی اس سے جڑے ہوئے حالات میں یہ سینیریو پیدا ہوا ہے کہ وہ اسلامی ممالک جو اسرائیل کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور جنہیں میں صہیونی کلب کہتا ہوں کہ امریکہ نے ایک صہیونی حمایت کے لیے کلب بنایا ہے جس میں عرب ممالک سارے شامل ہیں اور اس میں کچھ دیگر ممالک ہیں جیسے ترکیہ ہے, جیسے آذربائیجان ہے, قازقستان ہے اور اس طرح کے ممالک. پاکستان پر دباؤ ہے کہ پاکستان اس کا حصہ بنے. اس کے لیے لہٰذا پاکستان کے روابط عرصے بعد 30-40 سال کے بعد مصر کے ساتھ ایکٹیو ہو رہے ہیں, اردن کے ساتھ روابط بحال ہو رہے ہیں, انڈونیشیا کے ساتھ روابط عرصے کے بعد پھر بحال ہو رہے ہیں, اور اسی طرح آذربائیجان کے ساتھ یہ تعلقات بحال ہو رہے ہیں, اردن کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں. یہ وہ صہیونی کلب ہے جسے پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کے ساتھ. اور یہ اور انڈونیشیا کے صدر نے, یہ پہلا صدر ہے جس نے ٹرمپ کو تجویز بھی دی تھی اور وعدہ بھی کیا تھا کہ میں 40,000 فوج اسرائیل بھیجوں گا فلسطین کو سرکوب کرنے کے لیے اور ٹرمپ کے مقاصد کے لیے. یعنی ٹرمپ جو کچھ چاہتا ہے 40,000 نفری فقط انڈونیشیا بھیجے گا. اور پھر باقی ملکوں نے بھی, اور ٹرمپ نے یہی انہی کے بھروسے پر کہا تھا حماس کو کہ اگر آپ معاہدہ نہیں کرو گے تو اسلامی ملکوں کی فوجیں تمہیں آ کے تہس نہس کر دیں گی. اور طاقتور ملکوں کی فوجیں, وہ طاقتور ملکوں میں زیر آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے تو طاقتور ملک ہے, اس کی فوج بھی طاقتور ہے. مصر کی فوج طاقتور ہے, ترکی کی فوج طاقتور ہے, پاکستان کی فوج طاقتور ہے. تو یہ ٹرمپ نے یہ نقشہ بنایا اور ٹرمپ نے پاکستان کی اس تمام تر دوستی اور تعریفوں کے باوجود کوئی معاہدہ, کوئی تجارت, کوئی مدد نہیں کی. کوئی سرمایہ پاکستان میں لگانے کا وعدہ نہیں کیا. کسی امریکی کمپنی کو بلوچستان سے تیل نکالنے کی بات کی اور چند اور معدنیات کی بات کی, لیکن عملی طور پر آگے کوئی کام بڑا نہیں ہے. لیکن صہیونی کلب کے ساتھ رابطے, یعنی انڈونیشیا آ رہا ہے, آذربائیجان آ رہا ہے, اردن آ رہا ہے, مصر آ رہا ہے پاکستان, تاکہ ان کے ساتھ معاہدے کریں. اور ابھی بھی انہوں نے ان کے ساتھ یاداشت تفاہم سائن کی ہے, دستخط کی ہے کہ ہم ان فیلڈز میں, چونکہ روابط نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, تو ہم ان میدانوں میں آپس میں تعاون کریں گے. تو تاریخ میں اگر دیکھیں تو پاکستان نے جتنی یاداشتیں کسی ملک کے ساتھ سائن کی ہیں جو بالکل ٹوکری میں پڑی رہتی ہیں اور یاداشت کرتے ہیں, معاہدہ نہیں کرتے, باقاعدہ کوئی باضابطہ کارروائی نہیں ہوتی. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ پاکستان کو گھسیٹ کے قطر اور ترکی اور امارات اور اس لیول پر کھڑا کر دیا جائے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی, ملت پاکستان کے لیے, اگر پاکستان کی قیادت سیاسی و عسکری یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے کہنے پر ہم نے فوج بھیجنی ہے حماس کو سرکوب کرنے کے لیے, فلسطینیوں کو سرکوب کرنے کے لیے اور اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے, تو یہ بہت ہی ناروا قدم ہوگا. اور جتنی زحمت پاکستان کے لیے اٹھا رہے ہیں یہ ساری خاک میں مل جائے گی اگر یہ غلطی کی جاتی ہے. اور یہ بڑی خیانت ہوگی, فیض حمید کی خیانت سے بھی بڑی خیانت ہوگی اگر پاکستانی فوج غزہ جاتی ہے ان کو سرکوب کرنے کے لیے. پاکستان سے مربوط ایک خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے سرکاری کالج ہیں پنجاب کے اندر ان سب کو نجی شعبے کے حوالے کر دے. پاکستان میں پہلے پنجاب حکومت نے اسکول نجی شعبے کے حوالے کیے ہیں, سرکاری اسکول جو نہیں چل رہے تھے تو انہیں نجی شعبے کو دے دیا ہے. لیکن ابھی رپورٹس نہیں ہے کہ نجی شعبے نے یہ اسکول کیسے کیے ہیں, کوئی آزاد و شمار نہیں ہے. اسپتالیں جو سرکاری تھیں اور نہیں چل رہی تھیں وہ نجی شعبے کو دے دیے, پرائیویٹ شعبے کو دے دیے. اب کالجوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. خوب ایک لحاظ سے دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں.
ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ ٹھیک فیصلہ ہے، چونکہ سرکاری ادارے سارے ناکام اور فیل ہیں، خصوصاً اسکول فیل ہیں. کالج، سرکاری کالج بہت بہتر ہیں پرائیویٹ کالجوں کی نسبت. تو جو کالج اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں ان کو پرائیویٹ کو دے رہے ہیں، جو ناکارہ ہیں نہیں چل رہے ان کو پرائیویٹ کرنے میں شاید کوئی مصلحت ہو. لیکن اس صورت میں کہ پرائیویٹ، چونکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم مفت ہے، کوئی فیس نہیں ہے، تو پرائیویٹ کرنے کے بعد بھی یہ تعلیم مفت ہوگی. اگر تو نجی شعبے کو دے کر یہ مفت تعلیم ہے تو پھر تو بہترین ہے. لیکن اگر یہ نجی شعبے کو دینے سے تجارتی بن جاتی ہے، یعنی بچوں کو، والدین کو فیسیں دینی پڑیں گی باہری، تو پھر یہ زیادتی ہے. پاکستان پہلے ہی تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہے، کروڑوں بچے اسکول میں نہیں جا رہے. تو اگر تو نجی شعبے جس طرح مدارس ہیں کہ مفت تعلیم دیتے ہیں، اگر نجی شعبے بھی اس طرح مدارس کو، اسکولوں کو چلائیں کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے اور مفت تعلیم دیں بچوں کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تجارت بن جانی ہے تو پھر نابودی ہوگی. اور خصوصاً گورنمنٹ کالج، اگر گورنمنٹ کالج جس طرح ہیں کہ جن میں داخلہ ملتا ہے میرٹ پر اور فری تعلیم ہے، اگر یہی نجی کرنے کے بعد بھی ان کو ملتی رہے تو پھر تو اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر یہ تجارت بن جائے گی تو پھر اس صورت میں بڑا نقصان ہوگا اور شاید یہ مزید بربادی کا باعث بنے. اس کے علاوہ ایک موضوع جو پاکستان سے مربوط ہے وہ یہ کہ امریکہ نے جیسے پاکستان کی تعریفیں کی ہیں، پاکستان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ٹرمپ کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے. ٹرمپ پچھلے دور حکومت میں پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، ننگی گندی گالیاں دیتا تھا، اور وہ بھی اپنے گھر میں یا نجی محفل میں نہیں، ٹویٹر پر یہ گالیاں دیتا تھا اور معروف ہیں اس کی گالیاں. ابھی اس دفعہ جب اقتدار میں آیا ہے تو تعریفیں کر رہا ہے، لیکن اس کے کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ دوبارہ گالیوں پہ آ سکتا ہے اگر یہ دیکھے کہ اس کے مفادات پورے نہیں ہوتے. لیکن ظاہراً جو ایک دھوکہ جھانسا ہے اس رابطے کے اندر، اس کی ایک علامت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ امریکہ باوجود اس کے کہ بھارت کے بارے میں لب و لہجہ اس کا تلخ ہے، لیکن اقتصادی روابط بھارت کے ساتھ ہی ہیں، اس کے تجارتی روابط ہیں اور بڑے تجارتی روابط ہیں. بھارت امریکہ کے بڑے تجارتی شرکاء میں سے شامل ہے. بھارت سے جو چیزیں امریکہ جاتی ہیں اور امریکہ سے جو چیزیں بھارت میں آتی ہیں، یہ شاید دونوں ملکوں میں سب سے بالا ترین تجارتی حجم انہی کا ہے آپس میں. ابھی مزید ایک امریکی کمپنی مائکروسافٹ کمپنی نے بھارت کے ساتھ نیا معاہدہ کیا ہے اور اس میں 49 کھرب روپے کی سرمایہ کاری طے پا گئی ہے. بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ CEO مائکروسافٹ کا یہ گیا ہے وہاں پر، اور اس نے جا کر باقاعدہ معاہدہ کر دیا ہے کہ مائکروسافٹ کمپنی 49 کھرب روپیہ بھارت میں IT ٹیکنالوجی میں AI کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر بنانے پر خرچ کرے گی. اب آپ خود سوچ لیں کہ جب کسی ملک کے اندر اتنا بڑا سرمایہ جائے، امریکہ سے یہ سرمایہ بھارت میں جائے گا 49 کھرب روپیہ، اور پھر اس سے بھارت کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن اس کے بجائے میں 49 روپے کی سرمایہ کاری مائکروسافٹ میں پاکستان میں نہیں کی، بلکہ اپنا کاروبار پاکستان سے بند کر دیا ہے. مائکروسافٹ نے اپنا آفس پاکستان سے بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور ایجنٹوں کے ذریعے سے اب یہاں پر کام کریں گے، اور اس کے بجائے بھارت میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے. اب ہمیں تعریفیں کرتے ہیں لیکن سرمایہ اپنا بھارت میں، اور اس طرح کی اور ان کی بڑی کمپنیاں ہیں جو یہی سرمایہ بھارت کے اندر لگا رہی ہیں. ان کا وزیر گیا ہے اور اس نے جا کر کہا ہے کہ امریکہ آئندہ مستقبل قریب میں چائنا کو نابود کرنے کے لیے، چائنا کو شکست دینے کے لیے بھارت میں مزید سرمایہ کاری کرے گا. لیکن بھارت ہوشیار ہے، بھارت نے چائنا سے بھی دوستی قائم کر لی ہے، روس سے بھی کر لی ہے، امریکہ سے بھی چاہتا ہے دوستی قائم کرے. پاکستان کی چائنا سے دوستی تھی
جو امریکی دوستی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس بارے میں عموماً ناگوار خبریں سامنے آتی ہیں، اگر یہ کام بھی ہماری موجودہ قیادت کرتی ہے تو یہ ایک حماقت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ٹرمپ نے یورپی حکمرانوں کو بہت سخت توہین آمیز لہجہ ان کے بارے میں اختیار کیا ہے، اور یورپی جتنے ممالک ہیں ان کی رہنماؤں کو، حکمرانوں کو کہا ہے کہ یہ نااہل ہیں، نالائق لوگ ہیں، اور یہ اپنی تہذیب بھی ختم کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں مہاجرین کو زیادہ دعوت دے رہے ہیں، دیگر ملکوں کے آنے والے لوگوں کو، اور سخت سست کہا ہے اس نے۔ یورپی شدید حملہ کیا ہے، توہین آمیز حملے کیے ٹرمپ نے یورپ کے اوپر۔ بعض یورپی رہنماؤں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یورپ کو ایک اور شرمناک معاہدے کے لیے تیار کر رہا ہے، جیسا غزہ معاہدہ ٹرمپ نے کیا ہے، اب یوکرین معاہدہ ٹرمپ کرنا چاہتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان، اور بالکل غزہ ہی کی طرز کا ہے۔ یعنی جس طرح غزہ میں فلسطین کو نظر انداز کر کے اسرائیل کے حق میں اس نے امن معاہدہ قائم کیا ہے، جنگ ختم کروائی ہے، اور مسلمان ملکوں سے تائید کروائی ہے، مسلمان ملکوں کو ساتھ شامل کیا ہے اس خیانت کے اندر، یہی وہ چاہتا ہے یورپ سے، یورپی ملکوں سے یوکرین میں وہی کردار چاہتا ہے جو عرب ملکوں نے اور اسلامی ملکوں نے غزہ کے لیے ادا کیا ہے۔ یعنی جو ٹرمپ کہتا ہے اس کو اجرا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں، لیکن یورپی رہنماؤں نے یہ تجویز اس کی قبول نہیں کی اور کہا کہ ہم ٹرمپ امن معاہدہ یوکرین کے لیے یہ درست نہیں ہے اور ہم اس کی تائید نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کا لہجہ یورپیوں کے لیے بدل گیا ہے اور اس نے گالی گلوچ ان کو شروع کر دیا، اور یہ اس کا حربہ ہے۔ اس کی گالیوں سے گھبرا کے دوسرے ملک اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے معاہدے کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ابھی یورپ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے معاہدے کو قبول کریں یوکرین کے لیے، بلکہ یورپی اپنی مستقل رائے بنا رہے ہیں، اور شاید یہ قضیہ آگے بڑھ کر مختلف شکل اختیار کر لے گا۔ اور آج ہی برطانیہ کے وزیر اعظم نے یا برطانیہ کے کسی اہلکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ روس کسی وقت بھی یورپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ ولاڈیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ یہ توہم ہے ان کا، اور ہم کبھی بھی پہل نہیں کریں گے یورپ پر حملہ کرنے میں، لیکن اگر یورپ نے حملہ کیا اور یوکرین کا ساتھ دیا تو پھر اپنا دفاع مکمل طور پر کریں گے۔ اور اس وقت ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ روس کے حق میں اور یوکرین سے معدنیات لینے کے لیے کچھ علاقہ یوکرین کا روس کے حوالے کرے، جس پر روس کا قبضہ ہے، اور جس پر نہیں ہے اس پر بھی ٹرمپ اس کو حوالے کرنا چاہتا ہے، جو یورپی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ابھی ایک دوسرا مسئلہ بن گیا ہے، اور اگر یورپی نہیں کرتے قبول، اسلامی ملکوں والا کردار نہیں ادا کرتے، یوکرین کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، تو یہ ایک بڑا تاریخی کام ہوگا۔ اور اگر تسلیم ہو جاتے ہیں مسلمان ملکوں کی طرح ٹرمپ کے سامنے، اور ٹرمپ ان پر بھی ٹھونس دیتا ہے اپنا امن معاہدہ، تو یہ بھی ان کے لیے ایک تاریخی ذلت ہوگی اگر یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے علاوہ ایک موضوع یہ ہے کہ سعودی عرب اور امارات میں رقابت ہے، آپس میں مقابلہ ہے، مختلف میدانوں میں سیاسی مقابلہ ہے، اقتصادی مقابلہ ہے، معیشت کا مقابلہ ہے، عالمی امور میں مقابلہ ہے۔ ہر جگہ پر متحدہ عرب امارات UAE اور سعودی عرب آپس میں تقابل میں ہیں، پرانی ان کی آپس میں رقابت ہے، اور قطر بھی تیسرے فریق کے طور پر ان دونوں کے مقابلے میں ہے۔ اور مقابلے میں ہدف یہ ہے کہ کون امریکہ کا زیادہ اعتماد حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا جب ٹرمپ نے دورہ کیا ان تین ملکوں کا، تو انہوں نے جو ٹرمپ کو پروٹوکول دیا وہ اسی لیے تھا کہ دوسرے ملک سے زیادہ امریکہ کا اعتماد حاصل کرے، اور امریکہ بھی ان تینوں سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قطر نے امریکی ہر شرط پوری کی ہے، امارات پوری کر رہا ہے، اور سعودیہ بھی پوری کر رہا ہے۔ ان میں آپس میں زمینی جھگڑے بھی ہیں، امارات اور سعودی عرب کے درمیان سرحدی تنازع بھی ہے ان کا آپس میں۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی امور میں ان کی آپس میں رقابت ہے. مثلاً یمن میں امارات کا گروپ مسلح لشکر الگ ہے، سعودیہ کا الگ ہے، اور اسی طرح لیبیا میں دونوں کے دھڑے الگ ہیں، لبنان میں دونوں کے دھڑے الگ ہیں، سوڈان میں دونوں کے دھڑے الگ ہیں. اسی طرح بعض دیگر ممالک میں ترکیہ نے امارات نے کسی کی حمایت کی ہوئی ہے اور سعودیہ نے کسی دوسرے گروہ کی. یمن میں اس وقت جو بہت خوفناک خونریز لڑائی ہو رہی ہے وہ ان یمنیوں میں ہو رہی ہے جو ایک گروہ امارات کے تابع ہے اور ایک گروہ تابع ہے اس کے سعودی عرب کے، اور یہ آپس میں شدید جنگ کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا علاقہ بہت جلد ہی آپس کی جنگوں کی وجہ سے حوثی ملیشیا کے قبضے میں آ جائے گا. وہ اس جنگ میں حصہ نہیں ہے. پہلے سعودیہ حوثیوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. خوب، یہ عمدتاً موضوعات تھے جو آج کے لیے ضروری تھے بیان کرنا. کچھ دیگر موضوعات ہیں لیکن وقت تمام ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.